بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا مسئلہ ہے ترک قرات خلف الامام کا۔ عموماً لوگ عنوان اختیار کرتے ہیں فاتحہ خلف الامام، ہم کہتے نہیں ترک قرات خلف الامام۔ اپنے عنوان امت میں عام کرو، اپنے عنوان۔ آپ کو لوگ بلائیں گے اور کہیں گے جی آپ سے درس قرآن دلوانا ہے، اچھا پھر کہتے ہیں موضوع، کہتے ہیں فاتحہ خلف الامام۔ میں کہ فاتحہ خلف الامام ہمارا موضوع ہے ہی اس پر کیا درس دینا ہے؟ نہیں، مطلب یہ کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ میں نے کہا جو مطلب ہے لفظ کو بولو نا۔ تو ہمارا عنوان کیا ہے؟ ترک قرات خلف الامام۔ یہ عنوان عام کرو، ترک قرات خلف الامام۔ اہل سنت و جماعت احناف کا مسئلہ یہ ہے امام کے پیچھے قرات کرنا مکروہ تعلیمی ہے، خواہ نماز جاری ہو خواہ نماز سری ہو۔ امام آہستہ تلاوت کرے یا امام اونچی آواز سے تلاوت کرے۔ دلیل نمبر 1 قرآن کریم میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 204۔ اس آیت کی تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ فرماتے ہیں، اب تسلسل سے چلے تاکہ دلائل پورے کرو اور مسئلہ ذرا سمجھ جائے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی الصلاۃ فقرأ اصحابہ وراءہ فخلطوا علیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے اور پیچھے صحابہ بھی قرات کرتے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات مختلف ہوتی، اور اس پر فنزل آیت اتری وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا فَهَٰذِهِ فِي الْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسَ وَإِن كُنَّا لَا نَسْتَمِعُ لِمَن يَقْرَأُ إِنَّا إِذًا لَأَجْفَأُ مِنَ الْحَمِيرِ۔ پر ہم سخت دل نہیں ہیں، ہم نرم دل ہیں۔ تو جب یہ آیت اتری ہے امام کے پیچھے قرات نہ کیا کرو۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے کہ صحابہ امام کے پیچھے قرات کرتے تھے، اس پر آیت اتری امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ اب قرات عام ہے جو سورۃ الفاتحہ کو بھی شامل ہے اور باقی 113 سورتوں کو بھی شامل ہے۔ آگے مستقل اس پر احادیث آ جائے گی کہ فاتحہ پڑھنے کو بھی قرات ہی کہتے ہیں۔ تفسیر نمبر 2 حضرت محمد بن کعب القرظی کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ فی الصلاۃ، یہ جو میں نے آپ کو پیش کیا ہے کتاب القراءۃ للبیہقی صفحہ نمبر 88 یا 99 اس کے اندر۔ حضرت کعب محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ فی الصلاۃ اجابہ من وراءہ، حضور قرات کرتے اور پیچھے والے بھی قرات کرتے، جواب دیتے، قرات کرتے۔ اذا قال بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا مثل ما یقول، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے تو مقتدی بھی بسم اللہ پڑھتا، حتی تنتهي الفاتحہ وسورۃ، سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت بھی پڑھتے۔ فلبث ما شاء اللہ ان یلبث ثم نزل، کچھ عرصہ گزرا اس کے بعد یہ آیت نازل ہوگی۔ ترجمہ سمجھے؟ فلبث ما شاء اللہ ان یلبث کیا ترجمہ کرنا ہے؟ کچھ عرصہ گزرا اس کے بعد نزلت آیت اتر گئی۔ آیت ترجمہ کرنا سیکھا کرو، کچھ عرصہ گزرا آیت نازل ہوگی۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَقَرَأَ وَأَنصَتُوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے اور صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے خاموش ہو جاتے۔ تفسیر ابن ابی حاتم الرازی جلد 4 صفحہ نمبر 259۔ یہ دو میں نے تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجمع الناس علی ان فی الصلاۃ، امت کا اجماع ہے کہ یہ صورت نماز کے بارے میں ہے، اس لیے جب نماز میں امام پڑھے تو مقتدی کے ذمہ اس پر خاموش رہنا ہے۔ اس پر صرف ایک دو سوال ذہن میں رکھو جو غیر مقلدین کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ نمازیں دو قسم کی ہیں، ایک نماز سری ہے اور ایک نماز جہری ہے۔ چلو جہری نماز میں تو بات سمجھ آئی کہ جب امام قرات کرے مقتدی سنے اور خاموش رہے، لیکن سری نماز میں جب امام قرات کرتا ہے تو مقتدی سن ہی نہیں سکتا، تو پھر استمعوا لہ کا معنی کیا ہوگا کہ سنو اور خاموش رہو۔ صاحب مدارک نے لکھا ہے بظاہر آیت سے یہ محسوس ہوتا ہے، بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ عام ہے کہ جب امام نماز میں کوئی آدمی قرات کرے، نماز میں ہو یا نماز میں نہ ہو، جب اس کی آواز آئے اس کو چپ رہنا چاہیے۔ لیکن اس آیت کا مطلب ذرا سمجھنا۔ سوال انہوں نے کیا کیا کہ نمازیں دو قسم کی ہیں، ایک نماز جہری اور ایک نماز سری۔
جہری نمازوں میں مقتدی امام کی قرات سنتا ہے تو چپ بھی رہتا ہے، جب سری نماز میں قرات سنتا ہی نہیں ہے تو میں چپ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ لہذا اس آیت کا تعلق جہری نماز سے ہونا چاہیے۔ جواب ذہن نشین فرماؤ، ہم کہتے ہیں نمازیں دو قسم کی ہیں، ایک جاری اور ایک سری۔ اللہ کریم نے حکم بھی دو دیے ہیں، ایک جاری کے لیے اور ایک سری کے لیے۔ کیوں؟ جب آدمی بولتا ہے اور دوسرا سنتا ہے تو سننے والا تبھی سننے والا شمار ہوتا ہے جب خاموش رہے، اگر خاموش نہ رہے وہ سننے والا شمار ہی نہیں ہوتا، وہ سننے والا شمار ہی نہیں ہوتا۔ اب اگر اس سے میری بحث شروع ہو جائے، میں بھی بولوں اور یہ بھی بولے، میں بولوں اور یہ بولے، آپ کا نام کیا ہے؟ شفیع۔ اب شفیع بھی بولے اور میں بھی بولوں، میں کہتا ہوں میری بات کیوں نہیں سنتے؟ کہتے ہیں میں تو سن رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں تم کہاں سنتے ہو، تم تو بولتے ہو۔ شفیع میری بات سنو، یہ پھر بولتا جا رہا ہے۔ آپ حضرات کہ آپ کو ساتھی کی بات سنتا نہیں ہے، بولتے ہی جا رہا ہے، سنتا نہیں ہے، بولتے ہی جا رہے ہیں۔ تو سننے والا کسے کہتے ہیں؟ جو بولتا رہے یا چپ رہے؟ چپ رہے، توجہ رکھنا، چپ رہے یا بولتا رہے؟ ہم کہتے ہیں چپ رہے، اسے بولنے والا، جو چپ رہے اسے سننے والا کہتے ہیں، اور جو چپ نہ رہے اسے سننے والا نہیں کہتے۔ اللہ نے حکم دو دیے ہیں، استمعوا له، سنو، وانصتوا، اور چپ رہو۔ کیوں فرمایا؟ اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے، نماز میں امام قرآن پڑھے اور تمہیں آواز آ رہی ہو، فاستمعوا له، جہری نماز میں تم امام کی قرات سنا کرو۔ اس کے اندر چپ رہنا خود بخود آ گیا، انصتوا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انصتوا کیوں فرمایا؟ جب امام قرات کرے اور تمہیں امام کی آواز نہ ہے، اب تم سن تو نہیں سکتے، انصتوا، تم نے چپ اب بھی رہنا ہے، تم نے چپ اب بھی رہنا۔ استمعوا له کا تعلق جہری نماز کے ساتھ ہے اور انصتوا کا تعلق سری نماز کے ساتھ ہے۔ استمعوا کو انصتوا لازم ہے، اس میں انصتوا خود بخود ہو گیا۔ دوبارہ انصتوا کیوں فرمایا؟ سری نمازوں کے لیے کہ جب تم سن نہیں سکتے لیکن چپ اب بھی رہنا ہے۔ نمازیں دو تھی، خدا نے حکم بھی دو عنایت فرمایا۔ نمازیں دو تھی تو خدا نے حکم بھی دو ہی عنایت فرمائے ہیں۔ یہ میں نے اس کا جواب دیا، باقی اس پہ اچھا ایک سوال اور بھی ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو آپ نے یہ جو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ آیت ہے یہ تو مکی ہے اور سورۃ فاتحہ کا حکم تو مدنی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آیت پہلے فاتحہ کا حکم بعد میں نازل ہوا اور تم نے اس کو روک دیا کس سے؟ اس پہلی آیت سے۔ یعنی اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ آیت یہ مکی ہے اور فاتحہ یہ کب اتری ہے؟ یہ فاتحہ پڑھنے کا حکم یہ تو مدنی تھا، تو حکم متقدم سے حکم متأخر کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ فاتحہ مدنی کا معنی امام آگے ہو اور مقتدی پیچھے ہو اور پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھے۔ یہ حکم مکہ کا ہے یا مدینہ منورہ کا ہے؟ یہ تو مدنی حکم تھے اور آیت اتری ہے یہ مکہ مکرمہ میں، تو حکم متقدم کو حکم متأخر کیسے بدل سکتے ہو؟ ہم نے کہا نا، یہ بات ذہن نشین فرما رہے کہ یہ جو اذا قرئ القرآن سورۃ الاعراف ہے یہ آیت سورت مدنی ہے، سورت مکی نہیں ہے۔ سورت کون سی ہے؟ مدنی ہے، یہ سورت مکی نہیں ہے۔ یہ کہنا یہ خاص سورت مکی ہے، اس پر مستقل کرنا چاہیے کہ یہ خاص سورت مکی کیسے ہے۔ وہ صحابہ جو امام کے پیچھے قرات فاتحہ کے نہ قائل پڑھنے کے قائل ہیں وہ صحابہ مدنی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدنی ہے، ابو موسیٰ اشعری یہ مدنی ہے، انس بن مالک یہ مدنی ہے۔ تو جب مدنی صحابہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں تو پھر ماننا چاہیے کہ یہ آیت مکی نہیں بلکہ آیت کون سی ہے؟ مدنی۔ اگر کوئی بندہ کہے نہیں یہ آیت تو مکی ہے، ہم کہتے ہیں کہ آیت کا نزول دو مرتبہ ہو سکتا ہے، مکہ میں بھی ہوا اور مدینہ میں بھی ہوا، اور ایسی آیات موجود ہے جن کا نزول دو مرتبہ ہے، وہ مکی بھی ہیں اور مدنی بھی ہیں۔ لہٰذا اس سوال کی طرف اتنا وزن نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ امام کے پیچھے کوئی بندہ فاتحہ پڑھنے کا خام خواہ قائل ہو۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حدیث نمبر 1 صحیح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 174 باب التشہد فی الصلاۃ۔ اس کے اندر حضرت قتادہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا، حضور نے ہمیں خطبہ دیا، بیان کیا، فبین لنا سنتنا، حضور نے ہمیں ہماری سنت سکھائی، وعلمنا صلاتنا، پھر اللہ کے نبی ہماری نماز سکھائی، اور فرمایا اذا صلیتم، جب تم نماز پڑھو، فاقیموا صفوفکم، اپنی صفیں درست کیا کرو، ثم لیؤمکم احدکم، پھر تم میں ایک آدمی امام بنے، فاذا کبر فکبروا، امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، امام غیر المغضوب
علیہ الصالحین کہے تو تم آمین کہنا. نبی نے وظیفہ بدل دیا, امام یہ کہے اور تم نے یہ کہنا. اور ایک حدیث میں ہے حضرت قتادہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا, یعنی وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا. امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہنا, اور جب امام قرات شروع کرے تو تم اس کے بعد خاموش ہو جانا. اب اس قرات کا مطلب کیا ہوگا؟ تکبیر کے بعد جو امام پڑھنا شروع کرتا ہے جس میں امام کی آواز آتی ہے وہ سبحانک اللہ نہیں ہے بلکہ الحمدللہ رب العالمین ہے. لہذا جب امام کی شروع کر دے تو تم اس کے بعد خاموش ہو جاؤ. حدیث نمبر 2 سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 146 باب اذا قرأ الامام فانصتوا. سنن نسائی جلد 1 صفحہ 146 باب تعبیر قول عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ, امام کو اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ امام کی اتباع کی جائے, امام کی اقتداء کی جائے, امام کی بات کو مانا جائے. فاذا کبر فکبروا, امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو. اور جب امام واذا قرأ فانصتوا, امام قرآن شروع کرے تم خاموش ہو جاؤ. واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور جب قرآن پڑھتا ہوا اس مقام پہ پہنچے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین, تو تم آمین کہہ دیا کرو. اب نبی پاک سے خود وضاحت فرمائی ہے کہ جب امام قرآن پڑھے تو تمہیں خاموش ہو جانا چاہیے, اور فاتحہ کے پڑھنے کو بھی قرات کہتے ہیں. اس پر مستقل حدیث آگے آ رہی. حدیث نمبر 3 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کتاب القراءۃ للبیہقی صفحہ نمبر 170 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج, جو آدمی نماز پڑھے اور اس پہ فاتحہ نہ ہو ایسی نماز خداج ناقص ہوتی ہے, مکمل نہیں ہوتی. الا صلاۃ خلف امام, یا الا صلاۃ خلف امام, ہاں وہ نماز جو امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہو. مطلب کیا؟ اگر امام کے پیچھے نہ ہو تو فاتحہ پڑھنی ضروری ہے, اور اگر بندہ مقتدی ہو اور امام کے پیچھے فاتحہ ہو تو یہ فاتحہ نہ پڑھے اور اس کی نماز بغیر فاتحہ کی کامل ہوگی, اس کی نماز ناقص نہیں ہوگی. دلیل حدیث نمبر 4 مسند ابی حنیفہ بروایت القاضی امام ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی صفحہ نمبر 23 حدیث نمبر 113 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا قرأ خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ظہر او العصر, ظہر یا عصر کی نماز میں ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. فاومأ الرجل فنهاه, ایک آدمی نے اس کو منع کیا کہ دیکھو امام کے پیچھے نہ پڑھو, اشارے سے منع کیا لیکن وہ رکا نہیں. فلما انصرف, جب نماز سے فارغ ہوا اس نے کہا اتنہانی ان اقرأ خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے فلما انصرف کا معنی کیا کیا؟ جب نماز سے انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ میں اس لیے تنبیہ کرتا ہوں کہ دیکھو سمجھو میں نے ترجمہ کیا کیا ہے, ترجمہ کرنا سمجھو. فلما انصرف, جب نماز سے فارغ ہوا. اب انصرف کا معنی یہ نہیں کرنا جب وہ لوٹا, بھئی لوٹ کر کہاں گیا ہے. انصرف کا معنی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو گیا ہے, پہلے نماز میں تھا اب نماز سے فارغ ہوا. ترجمہ ایسا کرو کہ عوام بھی اس ترجمے کو سمجھے, ایسا ترجمہ نہ کرو جس کو خود بھی نہ سمجھو, عوام کو سمجھنا تو بات کا مسئلہ ہے. فلما انصرف, جب نماز سے فارغ ہوا اس نے کہا تنہانی ان اقرأ خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو مجھے حضور کے پیچھے قرات کرنے سے منع کرتا ہے. فتذاکرنا ذالک, یہ دونوں میں بات چل رہی تھی. حتی سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی بات کو سن لیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی خلف امام فإن قراءة الامام له قراءة, جس آدمی نے امام کے پیچھے نماز پڑھی اس کی قراءت, امام کی قراءت اس کی قراءت ہے, لہذا اس کو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. حدیث موقوفہ, حدیث مرفوعہ سے مراد پیغمبر کے ارشادات, حدیث موقوفہ سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ارشادات یا صحابہ اعمال. مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحہ 90 حدیث نمبر 2813 باب القراءۃ خلف الامام. حضرت موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اصل میں تو موقوفات کو بیان کرنا ہے لیکن چونکہ ساتھ نبی پاک عمل بھی بیان کیا اس لیے اس کو بھی ذکر کر دیا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میں نے دفعہ دخل مقدر کیا ہے, سمجھ آ گیا, یہ دفعہ دخل مقدر کیا. میرے سبق پڑھنے کا زمانہ تربیت میں ذوق یہ تھا کہ جو استاد نہایت مختصر بات کرے مجھے اس کا سبق بہت زیادہ پسند آتا.
مختصر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 15 منٹ پڑھایا اور 1 گھنٹہ نہ پڑھایا، کہ یہ نہ سمجھ شریف پسند آتا تھا کہ 45 منٹ چھٹی ہوگی نا. میرا ذوق یہ تھا کہ استاد تفسیر بہت مختصر، جامع لفظ بولے اور آگے چلے، جامع لفظ بولے آگے چلے، بہت لمبی بحث نہ کرے مسائل پہ، اس میں وہ جلدی مسئلہ عرض کر لیتا ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے. تو میں دفعہ دخل مقدر درمیان میں کرتا رہتا ہوں. میں نے کہا حدیث سے موقوفہ کوئی بندہ کہ جب موقوف بیان کی ہے تو نبی پاک عمل تو مرفوع ہوتا ہے، موقوف کیسے ہو گیا؟ میں نے اس کا جواب دیا مقصود موقوفات کو بیان کرنا ہے، لیکن چونکہ حضور کا عمل بھی ساتھ آیا ہے اس کا بھی تذکرہ کر دیا ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان کانوا ینہون عن القراءۃ خلف الامام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے. حدیث نمبر 2 مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 418 اور باب من کرہ القراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے قرات کرنا مکروہ ہے. ابن ابی لیلہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے من قرأ خلف الامام فقط اخطا الفطرۃ، جو بندہ امام کے پیچھے قرات کرتا ہے وہ خلاف فطرت کام کرتا ہے. اخطا الفطرہ کا کیا ترجمہ کرو گے؟ بولو نا، کیا ترجمہ کرو گے؟ ایسا ترجمہ کرو جو آپ کے عرف کے مطابق ہو اور بندہ فوراً سمجھے. جس بندے نے امام کے پیچھے قرات کی اس نے خلاف فطرت کام کرتا ہے. خلاف فطرت کا معنی کیا ہے؟ امام کی بات کو مانا جاتا ہے، امام سے ٹکرایا نہیں جاتا. یہ فطرت کا تقاضا ہے، اس لیے امام کی بات کو اس کو ماننا چاہیے. نمبر 4 موطا امام مالک. نمبر 3 مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91 اور 90. حضرت ابو وائل کہتے ہیں ایک آدمی آیا الی عبداللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور پوچھا یہ بتائیں اقرأ خلف الامام، امام کے پیچھے قرات کیا کرو. فرمایا انصت للقرآن فإن فی الصلاۃ شغلا وسیکفیک ذلک الامام. دیکھو امام کے پیچھے تو خاموش رہا کرو، اس لیے کہ نماز کی درخواست مشغولیت ہے اور وہ مشغولیت امام کا کام ہے. کیا مطلب؟ نماز کا خاص عمل قرآن پڑھنا ہے اور وہ امام کے ذمہ ہے، تیرے ذمہ نہیں ہے. تو خاموش رہا کر اور امام کی قرات کو سنا کر. نمبر 4 موطا امام مالک صفحہ 66 باب ما جاء فی ام القرآن. موطا امام محمد صفحہ 95 باب القراءۃ فی صلاۃ خلف الامام. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بام القرآن فلم یصلی الا وراء الامام. جس آدمی نے ایک رکعت پڑھی اور اس میں فاتحہ نہ پڑھی تو گویا اس نے رکعت پڑھی ہی نہیں ہے الا یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو. یا مطلب اگر امام کے پیچھے ہو اور فاتحہ نہ پڑھے تو اس نے گویا فاتحہ پڑھ لی ہے. نمبر 5 موطا امام مالک صفحہ 68 باب ترک قراءۃ خلف الامام. موطا امام محمد صفحہ 95 باب القراءۃ فی الصلاۃ خلف الامام. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا اذا سئل، پوچھا گیا هل يقرأ احد خلف الامام، کوئی بندہ امام کے پیچھے قرات کر سکتا ہے؟ فرمایا اذا صلى احدكم خلف الامام، جب تم میں سے کوئی بندہ امام کے پیچھے قرات کرے فحسبه قراءۃ الامام، اس کو امام کی قرات کافی ہے. واذا صلى وحده، اور جب اکیلا نماز پڑھے فليقرأ، پھر وہ قرات کر بھی لے. وكان عبد الله ابن عمر لا يقرأ خلف الامام، ان کا فتویٰ بھی یہ تھا اور اپنا عمل بھی یہ تھا کہ وہ امام کے پیچھے قرات نہیں کیا کرتے تھے، ان کا اپنا عمل بھی یہ تھا. عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ جلد 4 صفحہ 449 باب وجوب القراءۃ للامام والماموم، اس کتاب لکھتے ہیں حضرت زید بن اسلم فرماتے کان عشرۃ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہون عن القراءۃ خلف الامام اشد النہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ ہوتے کہ جو سختی سے امام کے پیچھے قراءت کرنے سے منع کرتے تھے. ترجمہ سمجھ آ گیا؟ بولتے نہیں. میں ترجمے پر زور دیتا ہوں کہ عوام کو ترجمہ اپنے کیسے سمجھانا ہے. ینہون عن القراءۃ خلف الامام اشد النہی، کیا ترجمہ کرو گے؟ امام کے پیچھے قراءت کرنے سے سختی سے منع فرمایا کرتے تھے. اشد النہی وہ کون کون تھے؟ ابو بکر الصدیق، عمر فاروق، عثمان بن علی، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم. میں نے آپ کی خدمت میں موقوفات صحابہ کے مطابق اور عمل پیش کیے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے. چاند ایک حدیث مقطوعہ، مقطوعہ سے مراد
تابی کا قول فعل اور تقریر کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ حدیث کی تعریف میں کتنی چیزیں ہیں؟ 9۔ نبی کا قول و فعل تقریر، صحابی کا قول و فعل تقریر اور تابعی کا قول و فعل تقریر، یہ 9 باتیں ہیں۔ جو بندہ صرف پیغمبر کی بات فعل تقریر کو حدیث کہتا ہے وہ حدیث کے 1 حصے کو 3 حصے کو مانتا ہے اور 6 حصے کو نہیں مانتا۔ تو 6 حصے کو چھوڑ دے وہ اہل حدیث ہوگا یا منکر حدیث ہوگا؟ اور منکر حدیث اہل سنت ہوتا ہے، اہل سنت سے خارج ہوتا ہے۔ حدیث کو اہل سنت سے خارج مانو، اہل سنت کیوں مانتے ہو؟ ایک بندہ کراچی میرا سبق تھا، اس سبق میں ایک طالب علم کا جواب سوال آیا کہ جب یہ منکر حدیث ہے تو منکر حدیث تو کافر ہوتا ہے، آپ اس کو اہل سنت سے خارج کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا 2 جواب ذہن میں رکھو، ایک جواب تحقیقی، ایک جواب اعتمادی۔ تحقیقی جواب کا مطلب کیا ہے کہ جس حدیث کے انکار و کفر کہتے ہیں وہ حدیث پیغمبر ہے، اور یہ جو ہم نے منکر حدیث کو منکر اہل سنت سے خارج کہا یہ حدیث پیغمبر کا منکر نہیں ہے، یہ حدیث اصطلاحی کا منکر ہے، اس لیے اس کو اہل سنت کی اصطلاح کا منکر ہونے کی وجہ سے اہل سنت سے خارج تو کہیں گے لیکن اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ اور میں نے کہا جواب تمہاری سمجھو، ہماری تحقیق کے مطابق اگر یہ مسلمان نہ ہوتا لیکن ہمارے اکابر مسلمان کہتے ہم تحقیق چھوڑ دیتے، اکابر کی بات پہ عمل کر لیتے۔ جب تک اکابر کو دائرہ اسلام سے خارج نہ کریں ہماری تحقیق کیا بھی دے گی خارج ہے، ہم تب بھی خارج نہیں کریں گے، ہم داخلی مانیں گے، اپنی تحقیقات کو اکابر کی جوتیوں پر قربان کر دیں۔ بس تحقیق اعتمادی زیادہ مناسب ہے، اس میں آدمی الجھن کا شکار نہیں ہوتا۔ حدیث مقطوعہ تابعین کے فتوے دیکھو، حضرت علقمہ بن قیس کہتے ہیں وددت ان الذی یقرأ خلف الامام ملئ فوقہ قال احسبہ قال ترابا۔ حضرت علقمہ بن قیس کہتے ہیں کہ جو شخص امام کے پیچھے قرات کرے میرا دل کرتا ہے اس کے منہ کو مٹی سے بھر دیا جائے، میرا دل کرتا ہے اس کے منہ کو مٹی سے بھر دیا جائے اور اس کے منہ میں مٹی ڈال دی جائے۔ اسود بن اچھا یہ مصنف عبدالرزاق جلد 2 صفحہ 90 پر ہے، باب القراءۃ خلف الامام، کتاب الحجہ امام محمد جلد 1 صفحہ 90 باب القراءۃ خلف الامام، موطا امام محمد صفحہ 100 باب القراءۃ فی الصلاۃ خلف الامام۔ اسی طرح یہی جملہ اسود بن یزید کا بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 417 اور حدیث نمبر 14 باب من قرأ قراءۃ خلف الامام، اور یہی جملہ اسود بن یزید کا مصنف عبدالرزاق جلد 2 صفحہ 90 باب قراءۃ خلف الامام کے اندر بھی ہے، وددت ان الذی یقرأ خلف الامام ملئ فوقہ ترابا، اس کے منہ کو مٹی سے بھر دیا جائے۔ حضرت مالک بن عمارہ کہتے ہیں اشعث کہتے ہیں میں نے مالک بن عمارہ سے پوچھا کہ یہ بتائیں لا ادری کم رجل من اصحاب عبداللہ کلہم یقول، فرماتے ہیں نا حضرت مالک بن عمارہ کہتے ہیں کہ جب میں نے پوچھا ایک آدمی سے یہ بتاؤ کہ صحابہ میں سے ذہن کیا تھا قراءۃ خلف الامام کے بارے میں، تو فرماتے ہیں لا ادری کم رجل من اصحاب رسول اللہ، میں نہیں جانتا کس قدر من اصحاب عبداللہ، حضرت عبداللہ کے کتنے شاگرد ایسے تھے جو تابعین سے اور ان کا ذہن کیا تھا کلہم یقول، ہر ایک کا ذہن یہ تھا اور وہ یہ بات کہتا لا یقرأ خلف الامام، امام کے پیچھے قراءت نہیں کرنا چاہیے، اور میں عمر بن معمول وغیرہ یہ تابعین وہ تھے کہ جو امام کے پیچھے قراءت خلف الامام کے قائل نہیں تھے۔ تو صحابہ کا عمل بھی یہ ہے، پیغمبر کا عمل بھی یہ ہے اور تابعین کا ذوق بھی یہ ہے، امام کے پیچھے قراءت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہم بھی امام کے پیچھے قراءت کے قائل نہیں ہیں۔ ایک ضابطہ اور اس ضابطے کی روشنی میں ذرا محدثین کا ذوق دیکھیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ ضابطہ کیا ہے؟ میرا مستقل ایک بیان ہے، اس کا نام ہے ناسخ اور منسوخ، شاید آپ نے سنا ہے نہیں سنا، اس بیان کو آپ ایک بار ضرور سماعت فرمائیں۔ ناسخ اور منسوخ یہ ہمارا بیان تھا ضلع سائیوال، وہاں اسٹیڈیم گراؤنڈ کا پتہ نہیں، ہاکی گراؤنڈ سائیوال میں اس عنوان پہ، اور میں نے کہا تھا غیر مقلدین کو دعوت دو، ہمارے اس بیان کے اندر ہے۔ آپ یقین فرمائیں مقلدین بھی جو بیان سن کر گئے نا تو انہوں نے کہا یار دیکھو دلائل اس کو کہتے ہیں اور گندی زبان ہمارے مولویوں کی ہے، آپ میرا گھنٹے کا بیان سنیں، میں نے دونوں طرف کے مسائل کو دلائل بیان کر کے احادیث بیان کر کے تقابل کیا ہے کہ ترجیح کس کو دینا چاہیے، اور بنیاد اس کی یہ ہے جو میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں باب قائم کیا ہے، باب الوضوء مما مست النار، آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
اس کے ساتھ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پہلی حدیث لائے ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توسع مما مست النار کہ ما مست النار آگ پر پکی چیز استعمال کرنے سے وضو کر لیا کرو. اور پھر حدیث لائے غالباً ابن عباس رضی اللہ عنہما کی کہ وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا, مسجد کی میں نماز کے لیے جانے لگے, راستے میں ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے میں پیش کیا روٹی اور گوشت. نبی پاک نے گوشت بھی کھا لیا اور روٹی بھی استعمال فرما لی. وما مس ماء اور وضو نہیں فرمایا. اب پہلی حدیث سے پتہ چلا ما مست النار ناقض وضو ہے اور دوسری سے پتہ چلا ما مست النار ناقض وضو نہیں. اس کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ اسی باب کے بعد لکھتے ہیں ذکر مسلم فی هذا الباب الاحادیث الواردہ بالوضو مما مست النار ثم عقبها بالاحادیث الواردہ بترک الوضو مما مست النار. امام مسلم پہلے وہ احادیث لائے ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ما مست النار ناقض وضو ہے, پھر احادیث کو لائے کہ جس سے پتہ چلا کہ ما مست النار ناقض وضو نہیں ہے. حضرت امام نووی فرماتے ہیں فَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَىٰ أَنَّ الْوُضُوءَ مَنْسُوخٌ, گویا کہ امام مسلم اشارہ کرنا چاہتے ہیں ان الوضوء یعنی ان الوضوء مما مست النار, یہ اس کا متعلق عبارت موضوع ہے. گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو احادیث ما مست النار ناقض وضو ہونے کی ہیں وہ احادیث منسوخ ہیں اور جو ناقض وضو نہ ہونے والی ہیں وہ احادیث ناسخ ہیں. پھر امام نووی نے ضابطہ دیا ہے فرماتے ہیں عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث یذکرون الاحادیث التي يرون منسوخۃ ثم يعقبون بالناسخ. امام مسلم اور دیگر محدثین کی مبارک عادت یہ ہے ایک ہی مسئلے پر پہلے احادیث وہ لاتے ہیں جو ان کے ہاں منسوخ ہوتی ہیں اور پھر وہ لاتے ہیں جو ان کے ہاں ناسخ ہوتی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان کردہ ضابطے کے مطابق آپ ذرا محدثین کا انداز دیکھنا اور کتب حدیث میں محدثین کا طرز دیکھنا. امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک میں پہلے باب قائم کیا ہے القراءۃ خلف الامام فی ما لا یجہر فیہ بالقراءۃ, اور پھر باب قائم کیا ترک القراءۃ خلف الامام فی ما جہر فیہ, پہلے قراءت کا اور پھر ترک قراءت کا. امام محمد بن نصر شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک باب القراءۃ فی الصلاۃ خلف الامام میں پہلے اثبات قراءت کی حدیث لائے ہیں اور بعد میں ترک قراءت کی حدیث لائے ہیں. حضرت امام عبدالرزاق بن حمام یہ باب مصنف عبدالرزاق باب القراءۃ خلف الامام ہے, پہلی حدیث کا قراءت خلف الامام کی لائے ہیں اور بعد میں حدیث ترک کو ذکر فرمایا ہے. امام ابو بکر ابن ابی شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ میں پہلے باب قائم کیا باب من رخص فی القراءۃ خلف الامام اور پھر باب باندھا من کرہ القراءۃ خلف الامام, پہلے قراءت کی حدیث ہے پھر ترک کی رائے ہے. امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ الجزء للقراءۃ کے اندر پہلے قراءت خلف الامام کی حدیث لائے ہیں پھر ترک قراءت خلف الامام کی حدیث لائے ہیں. حضرت امام ابن ماجہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں پہلے باب القراءۃ خلف الامام قائم کیا اور قراءت خلف الامام کی حدیث لائے ہیں اور بعد میں باب اذا قرأ الامام فانصتوا پھر ترک قراءت کی حدیث لائے ہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سنن ابی داؤد میں پہلے باب باندھا باب من قرأ القراءۃ اذا لم یجہر اور پھر باب قائم کیا باب من لم یقرأ القراءۃ اذا لم یجہر یا لم یجہر, پہلے قراءت کی پھر ترک قراءت کی. امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی میں سنن ترمذی میں پہلے باب قائم کرتے ہیں باب ما جاء فی القراءۃ خلف الامام اور پھر باب قائم کرتے ہیں باب ما جاء فی ترک القراءۃ خلف الامام. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سنن نسائی میں پہلے باب قائم کیا ایجاب قراءۃ فاتحۃ الکتاب فی الصلاۃ اور پھر باب باندھا ترک القراءۃ خلف الامام فی ما لم یجہر فیہ اور ترک القراءۃ خلف الامام فی ما جہر فیہ. امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ سنن طحاوی میں پہلے قراءت کی حدیث لائے ہیں اور پھر ترک کی حدیث لائے ہیں. تو تمام محدثین کا طرز یہ ہے کہ پہلے قراءت کی حدیث پھر ترک کی. اور امام نووی فرماتے ہیں محدثین کی مبارک عادت یہ ہے ایک ہی مسئلے پر اگر دو قسم کی حدیث لائیں پہلے وہ لاتے ہیں جو منسوخ ہو اور پھر وہ لاتے ہیں جو ناسخ ہو, پھر وہ لاتے ہیں جو ناسخ. اب اگر آپ کا ذوق خطابت کا ہو نا, میں تو سبق میں بیٹھا ہوں نا, یہی اگر گفتگو میں سٹیج پر کرتا نا تو آپ دیکھتا کہ سٹیج کا طرز کیا ہوتا ہے. درسگاہ کا لہجہ اور ہوتا ہے, خطابت کا لہجہ بالکل اور ہوتا ہے. اس پہ ایک حوالے پہ گفتگو چلنا تھا, سبحان اللہ سبحان اللہ, ایک حوالے پہ کیوں درسگاہ میں حوالہ بیان کرنے کا طرز اور ہوتا ہے اور درسگاہ سٹیج پر بیان کرنے کا طرز
بولو نا اور ہوتا ہے. آپ اسٹیج پہ بیان کریں صرف اس ایک مسئلے کے لیے. صرف میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے بیان لمبا ہو, ہم کہتے ہیں بیان چھوٹا ہو, ہمیں وقت تھوڑا دو. اب بتاؤ اگر آپ کو ایک مسئلہ توجہ رکھنا یہی بیان کرنا پڑ جائے, امام کے لیے فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں, آپ کیسے بیان کرو ذرا ذوق سمجھنا. آپ عوام کو سمجھاؤ بھئی غیر مقلدین کے پاس جاؤ تو وہ کہتا ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی حدیثیں موجود ہیں اور فاتحہ نہ پڑھنے کی ایک حدیث موجود نہیں ہے. لیکن ہم سے پوچھو تو ہم کہتے ہیں امام کے پیچھے قرات کرنے کی حدیث بھی ہے اور قرات نہ کرنے کی حدیث بھی ہے. غیر مقلد نے جھوٹ بولا ہے کہ امام کے پیچھے قرات کی حدیث موجود ہے, نہ کرنے کی کوئی موجود نہیں ہے. ہم نے دیانت سے کام لیا ہے, امام کے پیچھے قرات کرنے کی حدیث بھی موجود ہے اور نہ کرنے کی حدیث بھی موجود ہے. پھر آپ حضرات کو ہوگے کہ جب امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کی حدیث قرات کرنے کی موجود ہے تم کرتے کیوں نہیں ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے اب پہلے ایک ضابطہ بیان کریں, یہ ضابطہ لوگوں کو بیان سمجھا لیں. ایک ناسخ ہوتا ہے, ایک منسوخ ہوتا ہے. منسوخ اسے کہتے ہیں جس پر عمل کی مدت پوری ہو جائے, ناسخ اسے کہتے ہیں جس پر عمل کی مدت شروع ہو جائے. شناختی کارڈ آپ کا بنتا ہے, اوپر تاریخ اجرا لکھی ہوتی ہے, پھر تاریخ تنسیخ لکھی ہوتی ہے. تاریخ اجرا کا معنی فلاں تاریخ سے شروع ہے, تاریخ تنسیخ کا معنی کہ فلاں تاریخ پہ شناختی کارڈ کی مدت ختم ہو گئی ہے. اب کہتے ہیں منسوخ ہو گیا, شناختی کارڈ موجود ہے, حکومت کے دستخط بھی ہے, اس میں سیریل نمبر بھی ہے, لیکن اس شناختی کارڈ کو حکومت قبول کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ مدت پوری ہو گئی ہے. تو بعض احادیث وہ جو ناسخ جن پر عمل کی مدت شروع ہوگی اور بعض وہ جو منسوخ جن پر عمل کی مدت پوری ہوگی. اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اب آپ بیان کریں کہ قرات کی حدیثیں بھی موجود ہے, ترک کی بھی موجود ہے, اور آپ ان محدثین کی لسٹیں گنوائیں. آپ کا 10-15 منٹ کا بیان ہے, گھر جدار کریں, خطابت کے لہجے میں کریں, حوالے پڑھتے رہیں اور حدیثیں پڑھتے جائیں. تو دیکھو میں نے قرات کی بھی پڑھی ہے, میں نے ترک بھی پڑھی ہے. پہلے دونوں حدیثیں سنائیں, پھر امام مسلم کا باب پڑھے, پھر دونوں حدیثیں پڑھے, پھر امام نووی کا ضابطہ پڑھے, اور ضابطے کے بعد کہنا کہ دیکھو قرات کی حدیثیں بھی موجود ہیں, ترک کی بھی موجود ہے. محدث قرات کی حدیثیں پہلے لاتا ہے, ترک کی بعد میں لاتا ہے. جو پہلے لائے منسوخ ہوتی ہے, جو بعد میں لائے وہ ناسخ ہوتی ہے. غیر مقلدو تمہاری حدیثیں وہ جو منسوخ ہیں, ہماری وہ جو ناسخ ہیں. منسوخ تمہیں مبارک, ناسخ ہمیں مبارک. دیکھو ابھی تو میں نے اسٹیج والے گفتگو شروع نہیں کی, سبحان اللہ نکل آئی نا آپ کی. میں سے کہتا ہوں کہ سبحان اللہ وہ نہیں ہے کہ تمہیں کہنا پڑے, سبحان اللہ وہ جو مقتدی خود کہے, سامنے خود بولے سبحان اللہ, یہ سبحان اللہ ہوتی ہے. یہ تو میں درسگاہ میں کہہ رہا ہوں, اور اسٹیج پر آتے جب گرج کر بات کہتے ہیں نا, پھر بات کہنے کا مزہ آتا ہے. اسی گفتگو آپ اسٹیج پر لائیں تو قوم کیسے مسئلہ نہیں سمجھتی, سمجھ جائے گی کہ نہیں. اچھا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہیں پڑھا لکھا وکیل, تاجر, پروفیسر سب لوگ کہیں گے یار یہ دیکھو حنفی مولوی دیانت دار بہت ہے, کوئی گالی نہیں نکالی, کوئی فتویٰ نہیں دیا, کوئی پھڈا بازی نہیں کی, اور دونوں کی طرح سنا کے کیسے فیصلہ کیا ہے. بتاؤ قوم آپ کے ساتھ دے گی یا نہیں؟ بولو نا. اس لیے میں کہتا ہوں ایک ہوتے ہیں دلائل, ایک ہوتی ہے دلائل بیان کرنے والی زبان. میں تمہیں پھر ترغیب دیتا ہوں کہ سال میرے پاس لگاؤ, پھر ترغیب دیتا ہوں, اور ان کو دیتا ہوں جو مدرس ہے انہیں دیتا ہوں. مولانا عثمان سمجھ آ رہی ہے گل؟ مدرس کو ترغیب دیتا ہوں. کیوں؟ بات سمجھو. میں مدرسین کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں, 1 سال تدریس چھوڑ دو, 1 سال تدریس چھوڑ دو اور 1 سال میرے پاس ٹھہرو. میں قسم نہیں اٹھاتا کہ حانس نہ ہوں, 1 سال تدریس چھوڑ کے میرے پاس ٹھہر جاؤ. تم مجھے دعائیں دیا کرو گے, میری شہادت کے بعد بھی تم دعائیں دو گے کہ یار ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا, اس نے 1 سال تدریس چھڑا کے ہمیں اپنے پاس بٹھایا تھا. تمہیں 1 سال میں اتنا تجربہ ہوگا کہ تم 10 سال تدریس میں نہیں کر سکتے. 1 سال میں تمہارا اتنا مطالعہ میں کروا دوں گا کہ تم 15 سال مدرس ہو کر نہیں کر سکتے. 1 سال دے کر تو دیکھو. تو میری گزارش سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ 1 سال دے کر دیکھو. کیوں؟ ہم دلائل بھی دیتے ہیں, مطالعہ بھی کرتے ہیں, اور پھر دلائل بیان کرنے کا سلیقہ بھی بتاتے ہیں. میں آپ کو زور نہیں دیتا, ترغیب تو دے سکتا ہوں نا, بولتے نہیں. اور اگلی بات بھی سمجھو, اگلی بات ہمارا ذوق کیا ہے, ہم ترغیب دیں, بھرپور منتیں کریں, اور کوئی بندہ ہماری بات نہ مانے. اللہ گواہ ہے ہمارے دل میں رتی برابر بھی ملال نہیں آتا, ہماری بات کیوں نہیں مانی. میں اس لیے بات کہتا ہوں کہ آپ شرح صدر کے ساتھ جائیں, اور اس دل سے نہ جانا ہم اتنی ترغیب دی ہم نے نہیں مانی, آئندہ ملے گی تو کوئی محسوس نہ کرے ہمارا محسوس والا کچھ کر رہی ہے. محسوس پہ آپ کو لطیفہ سناؤں گا, لیکن سبق کے بعد ہے, سبق کے بعد سناؤں گا. محسوس والا سننا ہے آپ نے, ابھی نٹ کے بعد سناؤں گا, اور میں سناؤں گا. بہت سے لطیفے ایسے ہوتے ہیں جو قابل اشاعت نہیں ہوتے, ناقابل اشاعت ہوتے ہیں. ہمارے پاس وہ ہوتا ہے کہ جو قابل اشاعت ہے, اور وہ بھی ہے جو ناقابل اشاعت ہے.
دونوں قسم کے ہمارے پاس علوم موجود ہے، اور یہ میں طلبہ تخصص کو درسگاہ میں دیتا رہتا ہوں. میں کہتے ہیں یہ بیان کر لینا اور یہ بیان نہ کرنا، یہ بیان کرو کہ شاباش ملے گی، یہ بیان کرو کہ عوام میں تو جوتیاں ملیں گی. اس لیے طلبہ میں بیان کرو، عوام میں بیان نہ کرو. بعض علوم طلبہ کے لیے ہوتے ہیں نا، عوام کے لیے نہیں ہوتے، ہے یا نہیں ایسے؟ امام محمد نے سیف الملوک میں لکھا ہے خاصادی کل آما آگے جائز نہ آئی کرنی. صوفی محمد ہے، کتاب کا نام کیا؟ سیف الملوک. صوفی محمد نے لکھا ہے، کیا بات لکھی ہے؟ خاصادی کل آما آگے جائز نہ آئی کرنی، کھیر پکا میاں محمد جب کتے آگے دھرنی. کہتے ہیں خواص کی بات عوام کو بتانا ایسے ہے جیسے کھیر پکا کر کتے سے کو کھا لو. مولانا رضوان اس پہ سبق آپ پڑھا دیا ہوگا، حاجی امداد المہاجر مکی کی بارات کے حوالے سے پڑھ لی ہے نا. حضرت ابو ہریرہ کے ارشادات بھی پڑھ لی ہوگی، پڑھ لی ہے نا. حضرت ابو ہریرہ کے ارشاد بھی بیان کرو، حضرت مہاجر مکی کی بات بھی بیان کرو، اور ساتھ یہ شعر بھی پڑھو، پھر عوام سمجھے گی. خاصادی کل آما کے جائز نائی کرنی، کھیر پکا میاں محمد جب کتے آگے ترنی. خواص کی بات عوام کو بتانا ایسے ہے جیسے کھیر پکا کے کتے سے کو کھا لو. کتے کو کیا پتا کھیر کیا ہوتی ہے؟ عوام کیا سمجھے خواص کی بات کیا ہوتی ہے؟ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں خواص کی بات عوام میں رکھنا بالکل فضول ہے. استاد نے طالب علم کو تیار کیا اور شعر سکھایا اور کہا بیٹا یہ شعر اتنا قیمتی ہے کہ تم بازار میں جاؤ تمہیں لاکھ روپیہ ملے اس پر. اس نے شعر لیا اور لے کر گیا سبزی کی دکان پر. میں نے کہا مجھے 5 کلو آلو دو، لے لیے. 3 کلو پیاز بھی دو، وہ بھی لے لیے. 1 کلو ٹماٹر دو، وہ بھی لے لیا. اس نے کہا پیسے، اس نے شعر سنا دی. میں نے کہا بابا شعر نہیں چاہیے، پیسے چاہیے، پیسے. اس نے آلو رکھ دیے، استاد کے بعد چلا گیا. اس نے کہا استاد جی آپ کہتے ہیں اس پر لاکھ روپیہ ملتا ہے، اس پر تو 5 کلو آلو بھی نہیں ملتے. تھانی میں فرمایا کہاں گیا تھا؟ کیا سبزی والے کے پاس. پر میں سبزی والے کے پاس نہیں، بادشاہ کے پاس چلا. قدر جوہر کیا محاورہ معروف ہے، قدر جوہر شاہ بدانت یا بدانت جوہری. جوہر کی قدر کو بادشاہ جانتا ہے یا جوہری جانتا ہے. یہ نئی بچی کو کیا پتا کہ جوہر کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ بات سمجھتے ہو؟ جوہر کی قیمت عام بندہ نہیں جانتا، بس اس کے تو سونا اور پیتل برابر ہے. میں بادشاہ کے پاس لے کر جا، پھر میں تمہیں بتاؤں. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے جب تفسیر بیان القرآن لکھی، خواجہ عزیز الرسول مرزوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ شعر کہا تھانوی کی تفسیر پہ. انہوں نے کہا افسوس کے قدردان نہیں ہے کمال کے. افسوس کوئی تم بھی یاد کر لو. بے ذوقو، میں تمہیں بد ذوق تو نہیں کہتا، بے ذوق کہتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں شعر سن کر طبیعت خراب ہو جائے، اور بعض ذوق کا معنی سنا دو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ سنا دو پھر بھی ٹھیک ہے. شربت پینا ہے، پینا ہے، نہیں پینا جیسے مناسب سمجھے. کیا یہ بعض اوقات بھی یہ بے ذوق ہے. بات سمجھتے ہو؟ میں نے بتایا تھا نا، بعض ذوق کو ایک ہوتا ہے بد ذوق، خوشبو لگاؤ سر کو درد ہو جائے. ایک ہوتا ہے بے ذوق، لگا دو ٹوٹی، نہ لگاؤ ٹوٹی. ایک ہوتا ہے با ذوق، خوشبو سونگ کر وجد میں آ جائے. آپ کون سی قسم میں شامل ہو؟ چلو تینوں قسمیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. بے ذوق بھی ہے، بد ذوق بھی ہے، با ذوق بھی ہے. اللہ کی نعمتیں ساری ہمیں مل گئی. افسوس کے قدردان نہیں ہیں کمال کے. شعر سنو. افسوس کے قدردان نہیں ہیں کمال کے، افسوس کے قدردان نہیں ہے کمال کے، ہم نے کلیجہ کاغذ پہ رکھ دیا ہے نکال کے. افسوس کے قدردان نہیں ہے کمال کے، ہم نے کلیجہ کاغذ پہ رکھ دیا ہے نکال کے. تاکہ مولانا تھانوی نے کلیجہ نکال کے بیان قرآن میں رکھ دیا ہے. افسوس کو امت میں قدر نہیں ہے. بیان قرآن دیکھنا ہو نا، جب تم 10 تفسیریں پڑھو اور تمہیں اشکال پیدا ہو، پھر بیان قرآن دیکھنا، پھر لطف آئے گا بیان قرآن دیکھنا. کہ مولانا تھانوی کے علوم میں تمہیں کیا بتاؤں؟ آپ ذرا دیکھنا کہ مولانا تھانوی کے علوم کو، بیان قرآن ذرا پڑھنا تو میں اندازہ تھانوی نے کیا علوم رکھے. خواجہ مرزوق رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے محبوب خلیفہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ صاحب سے کسی بات پہ ناراض ہوئے اور ڈانٹ دیا، اور میں عزیز الرسول کو خانقاہ سے نکال دوں. حضرت تھانوی کی سب سے بڑی سزا یہ تھی اس کو خانقاہ سے نکال دو. اور یہ اصلاح ہمارے تخصص کی ہے، یہ اصلاح ہمارے دورے کی ہے. ہم آؤ اور مرتے وقت نہیں ہے، بس اس کو فارغ کرو بھائی، معذرت کرو، اسے ہم تم نہیں اکٹھے کر سکتے، بس اس کو فارغ کرو، ایسے معافی مانگ لو، ہم نہیں کر سکتے.
میں نے کہا تھا ہمارے دورے کے لیے کتنی شرطیں؟ 2. تخصص کتنی شرطیں؟ نمبر 1 مولوی ہو، عالم نہیں بابا، مولوی ہو. نمبر 2 بے وقوف نہ ہو. بس یہ 2 شرطیں. ہمارے شیخ عارف باللہ تقدس شاہدی محمد اختر دامت برکاتہم نے ایک بیان میں فرمایا کہ حدیثہ دوڑ رہے تھے اور ایک پاگل سے دوڑ رہے تھے، اور کسی نے پوچھا تھا آپ کیوں دوڑتے ہیں؟ اور میں اس احمق سے جان چھڑا رہا ہوں. انہوں نے کہا حضرت آپ تو مردے کو کم بزن لگے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اندھے کے چہرے پر ہاتھ پھیرے تو نبینا ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ اس کو ٹھیک کرو نا. حدیثہ فرمانے لگے ایک ہوتا ہے مرض، ایک ہوتا ہے مرض، ایک ہوتا ہے عذاب. نبینا ہونا مرض ہے اور احمق ہونا خدا کا عذاب ہے. میں عذاب سے دوڑ رہا ہوں کہ میری جان بچے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر عذاب نہ آئے. بیماری کا تو علاج کر لیں کہ عبادت نہیں آتی، حماقت کا علاج کہاں سے کریں گے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں نمبر 1 مولوی ہو اور نمبر 2 بولو نا. یہ بات کہ تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ ہمیں، میں آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں تو شرط بتا رہا ہوں. بھائی شرط خواجہ صاحب کو فرمایا کہ اس کو خانقاہ سے نکال دو. خواجہ صاحب نکل گئے خانقاہ سے، بستر لیا اور خانقاہ کے باہر فٹ پاتھ پہ بستر رکھ کے لیٹ گئے. خانقاہ سے نکال دیا، نکل گئے اور فٹ پاتھ پہ بستر کر کے حضرت خواجہ صاحب وہاں پہ لیٹ گئے. السلام علیکم. خواجہ صاحب وہاں پہ لیٹ گئے اور بستر لگایا، لیٹ گئے. کچھ وقت گزرا، خواجہ صاحب نے شعر لکھا، حکیم علوم التھانوی کی مجلس کو بھیج دیا. کسی مرید سے کہا بھی ہمارا شعر حضرت کو دے دو، یہ رکا دو ہمارا. حضرت نے رکا کھولا تو لکھا ہوا تھا وقف سجدہ ہے، وقف سجدہ ہے. عجیب شعر لکھا، وقف سجدہ ہے جبھی میری، اب کیا پوچھنا آسماں میرا زمین میری. دیکھو محبوب خلف ایسے ہوتے ہیں، وہ دوڑتے نہیں ہیں، دوڑتے نہیں ہیں، جان دیتے ہیں. وقف سجدہ ہے جبھی میری، اب کیا پوچھنا آسماں میرا زمین میری. تو در نہ کھولے گا میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی کہیں تیری کہیں میری. شیخ ایسے خلیفے پہ مرتا ہے، ایسے مرید کو شیخ جانے نہیں دیتا. وہ سمجھ آ گئی، بے ذوقوں سمجھ آ گئی. جی دوبارہ شیخ تھا. میں نے کہاں سے شروع کیا؟ وقف سجدہ ہے جبھی میری، اب کیا پوچھنا آسماں میرا زمین میری. جب آدمی کا سجدے کی توفیق مل جائے پھر سب کچھ بندے کا ہوتا ہے. مسجود ملا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ بادشاہ نے باندی سے کہا تھا، لوگوں سے کہا جو جو چیزیں پسند ہے تم لے لو. ایاز اٹھے اور بادشاہ محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. لوگوں نے کہا کیسا پاگل ہے، آج بات اعلان کیا جو چاہو لے لو. لوگ جواہرات دولت مانگتے ہیں، یہ پھر بھی بیوقوفی رہا. بادشاہ کندھے پہ ہاتھ رکھا تو کسی نے تعجب سے پوچھا، کسی نے تعجب سے پوچھا یار یہ ایاز آج تم نے کیا کیا؟ آج تو بادشاہ موت میں تھا، آج تم بھی لوٹ لیتے. اس نے کہا بادشاہ نہ، بادشاہ سے لوگوں نے کہا دیکھو کیسا بیوقوف ہے، اب بھی نہیں سمجھا. بادشاہ نے کیسے آپ پوچھ لو، یہاں پہ ایاز کے سوال کا جواب دو. ایاز نے کہا بادشاہ آپ نے اعلان کیا جو لینا ہے لے لو، یہ آپ کی سلطنت کی چیزیں مانگتے رہے، ہم نے صاحب سلطنت کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے. جو تو میرا ہے تو سب کچھ ہی میرا ہے. یہ تو 1,00,000-2,00,000 پہ خوش ہے نا، ہم نے تجھے لے لیا تو سب کچھ لے لیا. تو جب آدمی کو مسجود مل جائے تو پھر سب کچھ مل جاتا ہے. وقف سجدہ ہے جبھی میری، اب کیا پوچھنا آسماں میرا زمین میری. تو در نہ کھولے گا میں در نہ چھوڑوں گا، تو در نہ کھولے گا میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی کہیں تیری کہیں میری. غیر مقلدین کے دلائل ان کے جواب سنو. دلیل نمبر 1 بس کو ربک فی نفسی ضرا وخیفۃ، سورہ اعراف آیت نمبر 205. غیر مقلد کہتے ہیں زید بن اسلم تابعی نے اس آیت استدلال کیا ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے ہو تو سورۃ فاتحہ کی قرات آہستہ کرے. کتاب القرات للبیہقی. اس کے 2 جواب. پہلا جواب یہ کہ تابعی کی وہ تفسیر ہے جو صحابہ کی تفسیر کے خلاف ہے، اس لیے قابل اعتبار نہیں ہے. دوسرا جواب اس کی سند میں راوی فضل بن محمد شارانی ہے جس کو محدثین نے نہایت سخت جرح کی ہے، اس کو شیعہ تک کہا. دوسرا راوی اس کا عبدالعزیز بن محمد ہے جس پر محدثین نے بہت سخت شرح کی ہے اور کیا لا یحتج بھی، اس کی بات کو لینا نہیں چاہیے. تہذیب ابن حجر میزان اعتدال صاحبی میں بات موجود ہے. دلیل نمبر 2
حدیث بخاری عبادہ بن صامت والی رضی اللہ عنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کہ جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اس کا ایک جواب یہ سنیں، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اذا لم تجمع طرقه ولا تفهمه، جب تک حدیث کے سارے طرق جمع نہ ہو حدیث کا معنی بندہ نہیں سمجھ سکتا. والحدیث یفسر بعضها بعضا، بعض حدیث سے بعض کی تفسیر کرتی ہے. الجامع اخلاق الراوی صفحہ نمبر 370. اس اصول کے تحت اس حدیث کے سارے طرق دیکھے مزید متن دیکھے تو بالکل جدا ہے. مثلا ابو داؤد کے اندر ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، سنن ابی داؤد میں. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داؤد میں ہے لا صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب فما زاد. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح ابن حبان میں ہے امرنا ان نقرأ بفاتحۃ الکتاب ما تیسر فصاعدا ما زاد اور ما تیسر. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتاب القراءۃ للبیہقی سنن ابن ماجہ میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ فی کل رکعۃ بالحمد للہ بسورۃ فی فریضۃ او غیرہا، 7 سورت کا اضافہ ہے. ان تمام طرق کو جمع کرنے سے پتہ چلتا ہے یہ حدیث اس بندے کے لیے ہے جو فاتحہ بھی پڑھے اور فاتحہ کے ساتھ سورت بھی پڑھے. ایسا بندہ مقتدی نہیں ہوتا، یا امام ہوتا ہے یا منفرد ہوتا ہے. تو یہ حدیث مقتدی کے لیے نہیں ہے بلکہ یا منفرد کے لیے ہو یا امام کے لیے ہو. اور دوسرا جو ہے اس میں لا صلاۃ لمن لم من ہے، من کا کلمہ عام بھی ہے اور خاص بھی ہے. اس لیے اصول سرخسی میں ہے یہ عبارت عن ذات من یعقل و یتحمل الخصوص والعموم، یہ عام بھی ہوتا ہے اور خاص بھی ہوتا ہے. اور خاص استعمال قرآن کریم میں ہے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، ملائکہ من فی الارض کے استغفار کرتے. من فی الارض مراد فرعون حامان نہیں ہے. کیوں؟ ملائکہ کی صفت ہے یستغفرون للذین آمنوا، تو وہ تو ایمان والے نہیں ہے. پتہ چلا کہ من خاص ہے. قرآن کریم میں ہے آمنتم من فی السماء، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہوگے جو آسمان میں ہے. تو یہ من ہے جو خاص ہے، تو من خاص بھی ہے اور من عام بھی ہے. یہاں من کون سا مراد ہے؟ مقتدی، منفرد اور امام سب کو شامل ہے. یہ سب کو شامل نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ سب کے لیے نہیں ہے بلکہ خاص کی مقتدی کے لیے ہے. یہ من خاص ہے، من عام نہیں ہے. اگر اس من کو عام مانے ان روایات کے خلاف ہو جائے گا کہ جس میں مقتدی کی قرات کو قرات کرنے سے منع کیا گیا ہے اور امام کی قرات مقتدی کی قرات بنا دی گئی. اس کرینے کا تقاضا یہ ہے کہ من کو خاص عام نہ مانے بلکہ من کو خاص مانے. جواب نمبر 3، اس حدیث کی جو تشریح محدثین یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے فرمائی ہے اس کو سماعت فرمائے کہ یہ خاص ہے یہ عام ہے. نمبر 1، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا کان وحدہ، جامع ترمذی جلد 1 صفحہ 71، باب ما جاء فی ترک قراءۃ خلف الامام یا خلف ترک قراءۃ خلف الامام تاکہ قراءۃ خلف الامام، کہ یہ اکیلے آدمی کے لیے ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ حکم اکیلے کے لیے موطا امام مالک. حضرت امام سفیان بن عیینہ کہتے ہیں لمن یصلی وحدہ، تفسیر سفیان بن عیینہ اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اذا کان وحدہ، جامع ترمذی میں ہے. ابو بکر اسماعیلی فرماتے ہیں کان وحدہ، بذل المجہود شرح ابو داؤد کے اندر ہے. امام ابن عبد البر فرماتے ہیں ومحتمل التعبیر خاص وواقع علی من صلی وحدہ او کان اماما، تمہید ابن عبد البر جلد 4 صفحہ 449، الاستذکار جلد 1 صفحہ 470. امام ابن قدامہ مقدسی کہتے ہیں وہ محمود علی غیر الماموم المغنی ابن قدامہ. شیخ محدث سہارنپوری فرماتے ہیں اذا کان وحدہ بذل المجہود. امام رسول شیخ سفرات فرماتے ہیں مراد اکیلے اصل کلام. ہم نے اپنے امام رسول کا تذکرہ کیا تو حدیث اکیلے کے لیے یا سب کے لیے؟ بولو کس کے لیے؟ اکیلے کے لیے، سب کے لیے نہیں، مقتدی کے لیے نہیں بلکہ منفرد کے لیے. اب یہ درسگاہ کا سفر ہے نا، یہ سٹیج ہوتا تو پھر دیکھتے میں اس حدیث کو کیسے بیان کرتا. نہیں سمجھے؟ یہ تو درسگاہ ہے نا، سٹیج ہوتا پھر آپ دیکھتے میں اس حدیث کو بیان کیسے کرتا ہوں تو ہم نے پھر کہنا ہے سبحان اللہ. سٹیج پہ بیان کرنے کا اندر زور ہوتا ہے. میں کہتا ہوں غیر مقلد کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے. توجہ، دلیل کیا ہے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے. میں نے پوچھا یہ جو کا معنی کیا ہے؟ کہتا ہے امام، منفرد اور مقتدی. میں نے پوچھا یہ حدیث اللہ کے نبی سے تو نے سنی ہے؟ کہتا ہے میں نے نہیں سنی. میں نے سنی ہے؟ کہتا ہے تم نے نہیں سنی. میں نے کہا کس نے سنی ہے؟ کہتا ہے نبی پاک کے صحابی نے سنی ہے. تو میں نے کہا کہ یوں کہو نا، غیر مقلدین بھی کہتے ہیں حدیث کے الفاظ پیغمبر کا صحابی دیتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں پیغمبر حدیث کے الفاظ پیغمبر کا صحابی دیتا ہے. اختلاف اس میں ہے، دیوبند والے کہتے ہیں لفظ بھی صحابی دیتا ہے اور لفظ کا
معنی بھی صحابی دیتا ہے، اور غیر مقلد کہتا ہے کہ لفظ صحابی دے گا اور معنی وہابی دے گا۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب حدیث پیغمبر ہے، معنی صحابی کا ان ھذا اذا کان وحدہ، اگر معنی صحابی سے لو تو مقتدی بنتا ہے، معنی وہابی اگر معنی صحابی سے لو تو منفرد بنتا ہے، اور معنی وہابی سے لو تو مقتدی بنتا ہے۔ مجھے صحابی مبارک، تجھے وہابی مبارک۔ عوام مشرتی کہتے تھے، نہیں سمجھے؟ عوام مشرتی کہتے تھے، یہ حوالہ پیش کرو، ہزاروں کا مجمع کے سبحان اللہ، اور غیر مقلد درگت لگے بس کچھ نہ پوچھو، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ حوالہ بیان کرنا کافی نہیں ہوتا، حوالہ بیان کرنے کا سٹائل بھی سیکھو، اس حوالے کو بیان کرنا کیسے۔ کبھی دلیل بہت مضبوط ہوتی ہے، ہمارے بیان کرنے والی زبان طاقتور نہیں ہوتی، حوالہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور گھر سمجھ آئی؟ مالی پش کو سمجھ آتی ہے جبھی؟ ہاں، اللہ بات سمجھ نہیں، میں اس لیے زور دیتا ہوں، میں نے پھر کہنا ہے سال لگاؤ، تجھے کہنا ہے کیا ہر بات پہ سال لگاؤ، ہر بات میں کہتا ہوں بابا مسلک سیکھو اور پھر بیان کرنا سیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من البیان لسحرا، بیان تو وہ ہے جو جادو ہو، بیان تو وہ کیا ہو، جادو ہو جو سر چڑھ کے بولے، اور بیان وہی ہوتا ہے جو سر کچل کے رکھ دے۔ ایسا بیان کرو دنیا کے یہ خطابت ہو رہی ہے اور دلائل کے ساتھ خطابت ہوتی ہے۔ جب میں نے شروع میں یہ کام کیا آپ کو بہت تعجب ہوگا، ہم ایک سفر میں تھے، میں اور امیر محترم مولانا منیر احمد منور دعوت برکاتہ اکٹھے تھے، میرا کسی جگہ کا بیان تھا تو فرمایا کیسٹ ہے، میں نے کہا جی ہاں، کیسٹ لگائی اور گاڑی میں سننے لگے۔ بہت تعجب ہوا، بہت تعجب ہوا، کیوں؟ اس مسائل کے پاکستان میں اس انداز میں بیان کرنے کے بانی رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امیر کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیان میں نہایت سادہ پن تھا، نہایت آہستہ آہستہ بیان کرتے، قوت تفہیم بڑی ہوتی، لیکن سمجھانے کے انداز میں آہستہ سے بات کہتے۔ میر صاحب فرماتے ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ غیر مقلدیت کے عنوان کو بھی خطابت میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ میں اس لیے ایک جملہ کہتا ہوں، اور میں جملے اس لیے کہتا ہوں جو ہم سے پیار کرتے ہیں خوش ہوں گے، اور جو پریشان ہوں گے یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما دے یا تھوڑی سی پریشانی بڑھ جائے گی، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ جو خوش ہیں ان کو تو خوشی ملے نا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اسٹیج پہ کہتا ہوں، یعنی اسٹیج پہ میں کہتا ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کا مجمع بہت بڑھ گیا ہے، آواز دنیا میں پھیل گئی ہے، اس کی وجہ میں نے اس کی وجہ یہ ہے ہم نے علوم جنگوی سے لیے ہیں، زبان علوم اکاڑوی سے لیے ہیں، اور زبان ہم نے جنگوی سے لی۔ اور کبھی میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے علوم اکاڑوی کے ہیں، میری زبان جنگ والے کی ہے، علوم اکاڑوی سے لے کے ان کو جنگ والے کی زبان دے دی۔ اب ظاہر علوم اکاڑوی کی ہو، زبان جنگ والے کی ہو تو مشن دنیا میں پھیلتا کیسے نہیں؟ اور کو سمجھ آ رہی ہے؟ علوم کس کے ہیں؟ علوم کس کے ہیں؟ اور زبان کس کی ہے؟ ہم نے اکاڑوی علوم کو جنگوی زبان دی، دنیا میں مشن پھیل گیا ہے۔ اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے۔ اس میں بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا، زبان ان سے لینا، باقی سب کچھ آپ کے پاس میں نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ باقی سب کچھ آپ کے پاس میں نہیں ہے، جتنی ہمت ہو اتنا چلو، پیچھے آنے سے بہتر ہے کہ آہستہ آہستہ چلو۔ ہم اس پر اسی کے قائل نہیں کہ آپ اوپر جائیں پھر بیک گیئر لگائیں، آہستہ جائیں اور اوپر ہی جائیں، اس پہ عزت ملتی ہے۔ اوپر جا کر بیک گیئر لگائیں تو ذلت ملتی ہے۔ اسباب ذلت اختیار کرو گے، اسباب عزت کرو گے؟ بولتے نہیں، اسباب عزت۔ چلے آگے سمجھ۔ ہاں نبی ہریرہ، چلتے رہیں، میں اس کو ختم کر دوں بڑی جلدی۔ ہاں نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی فی داج ثلاث غیر تمام، جو شخص نماز پڑھے اور فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے۔ 3 بار فرمایا۔ قیل لابی ہریرہ، ابو ہریرہ کو عرض کیا گیا انا نکون وراء الامام فقال اقرأ بها فی نفسک، انہوں نے کہا جی کبھی ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، فرمایا اقرأ بها فی نفسک، تو غیر مقلد کہتے ہیں دیکھو ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جب فاتحہ نہ پڑھو نماز نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے پوچھا امام کے پیچھے ہوتے ہیں، فرمایا پڑھو لیکن آہستہ پڑھو، وہ قرات خلف امام کے تو قائل تھے۔ ہم نے کہا نہیں، بالکل غلط بات ہے، اس حدیث کا معنی سمجھو۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جب ہریرہ کا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ نقل کیا جس میں مقتدی کی دوسراحت نہیں ہے کہ یہ حدیث مقتدی کے لیے، ہم کہتے ہیں مقتدی کے لیے نہیں ہے بلکہ امام اور منفرد کے لیے۔ دلیل حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع حدیث ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمائی ہے، پیچھے حدیث گزر گئی ہے نا، یہ حدیث اس کے لیے ہے جو مقتدی نہیں، مقتدی کو امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ اور باقی وہ کہتے ہیں اقرأ بها فی نفسک، ہم نے کہا فی نفسک کا معنی آہستہ نہیں ہے، فی نفسک کا معنی اکیلے بھی آتا ہے، فی نفسک کا معنی اکیلے بھی آتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ،
وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اس کا معنی یہ نہیں ہے ان کو بات ایسا کیا کرو. علامہ آلوسی فرماتے ہیں اَيْ قُلْ لَهُمْ خَالِيًا لَا يَكُونُ مَعَهُمْ أَحَدٌ، یہ بات اس وقت کہنا جب یہ اکیلا ہو. روح المعانی جلد 569. اس طرح ابراہیم حضرت علی بن محمد بغدادی امام خازن فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ أَيْ إِذَا خَلَوْتَ بِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، جب آپ اکیلے ہو. اسی طرح حضرت مفسر ابو العباس احمد بن محمد شاذلی فرماتے ہیں قُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ أَيْ خَالِيًا بِهِمْ، جب یہ اکیلے ہو تو پھر یوں کہنا. حدیث مبارک بھی ہے کہ فی انفس مراد اکیلا بھی ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث قدسی ہے، ان ذکرنی فی نفسی ذکرت فی نفسی، جب مجھے بندہ اپنے نفس میں یاد کرتا ہے تو میں نفس میں، اس مراد جب اکیلا یاد کرتا ہے تو میں اکیلا. قرینہ کیا ہے؟ اذا ذکرنی فی ملئ ذکرت فی ملئ خیر منہم، اور جب گروہ میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں. تو جماعت کے مقابلے میں فرد آتا ہے، جماعت کے مقابلے میں آہستہ نہیں آتا. معلوم ہے کہ اس سے مراد خلوت ہے، اس سے مراد آہستہ نہیں، مراد کیا ہے کہ جب اکیلا یاد کرے. اور دوسرا جو آپ سمجھیں اقرا بفی نفسک کا معنی آہستہ نہیں ہے، اقرا بفی نفسک کہہ کے اس کا وسوسہ دور کیا ہے. اگر نہیں شک دور ہوتا چاہے تو دل میں پڑھ لیا کر، اور دل میں پڑھنے کو قرات نہیں کہتے. صحیح بخاری جلد 2 کتاب الطلاق میں ہے، ابو قتادہ فرماتے ہیں من قال فی نفسی انت طالق فلیس بشیء، اگر اپنے نفس میں بیوی کہہ دے انت طالق تو طلاق باقی نہیں ہوتی. طلاق تب ہوگی جب زبان سے کہے. اقرا بفی نفسک مراد دل ہے، اور دل سے پڑھنے کو قرات فاتحہ نہیں کہتے. اچھا، اور دوسری بات ہم کہتے ہیں حدیث مبارک ایک قرینہ بتا رہا ہے، توجہ رکھنا، قرینہ بتاتا ہے اس وقت لوگ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے. یہ قرینہ بتاتا ہے. آپ لوگ یہ قرینہ کیسے بتاتا ہے؟ ذرا بات سمجھنا. ابھی بیان ہوگا اور سبق ہوگا، سبق کے بعد میں سفر کرتا ہوں. مجھے ایک طالب ساتھی پوچھتا ہے استاد جی کہاں جا رہے ہیں؟ میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں میں نے منڈی بہاولدین جانا ہے. کہتے ہیں جی مجھے بھی ساتھ لے چلیں. میں کہتا ہوں میرے ساتھ گھر والے. اس کا مطلب کیا ہے بتائیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گھر والے ساتھ ہو دوسرا بندہ بیٹھانا مشکل ہوتا ہے. کوئی اور معنی تو نہیں ہے نا اس کا؟ میرے ساتھ گھر والے ہیں. اب اس کا معنی آپ سمجھ گئے نا؟ اچھا، میں آپ کے دو مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ آپ کہتے آ گیا. میں کہتا ہوں شکرانے کے دور کا نفل پڑھ لوں، اور آپ کہتے ہیں جی اب تو سوال کا وقت ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ بولو نا، یہ سوال کے وقت میں نہیں پڑھا جاتا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، ایسے ہی ہے کہ جو فاتحہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، یا جس نماز بغیر فاتحہ کی پڑھی ہے اس کی نماز خداج ہے، ناقص ہے. تو بندے نے کیا پوچھا؟ انا نکون وراء الامام، انا نکون، ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں. اس کا معنی وہ اس کا ذہن کیا تھا؟ بولو نا، یہ لفظ بتاتے ہیں کہ اس کا ذہن یہ تھا، اس وقت ماحول یہ تھا کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، اس لیے اس نے کہا نا انا نکون وراء الامام. میں نے آپ کو دو مثالیں دی ہیں بات سمجھانے کے لیے. جب حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ فاتحہ نہ پڑھو تو نماز ناقص ہوتی ہے، تو اس نے فوراً کیا سوال کر دیا؟ ابو صاحب نے فوراً گرو وراء الامام، ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ ماحول یہ تھا کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے. فرمایا اقرأ بفی نفسک، اس کا وسوسہ دور کرنے کے لیے فرمایا تو دل میں پڑھ لیا گا، وسوسہ بھی دور ہو جائے اور قرات بھی شمار نہ ہو. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح دو چرن کی روایتیں اور ہیں جن کا جواب وہی ہے. حضرت عبادہ بن صامت ترمذی والی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، لوگ کسی قرآن پڑھتے، فرمایا ثقلت علیہ الصلاۃ کو نماز بوجھ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تم ایسا کرو باقی قرآن پڑھ لیا کرو، نہ باقی نہ پڑھا کرو، فاتحہ پڑھ لیا کرو. امام ترمذی لائے ہیں محمد بن اسحاق بن یسار راوی ہے جو رافسی ہے، یاد رکھنا رافسی ہے، اور یہ بدعتی راوی تھا اور مدلس راوی ہے، اور مدلس کا انا قابل قبول نہیں ہوتا. ایک جواب. اور دوسرا یہ کہ امام ترمذی اس کو ترک قرات کے اندر بعد میں لائے ہیں، اس کو قرات میں لائے بعد میں ترک قرات کا باب قائم کیا، تو پتہ چلا اس کو منسوخ حدیث کے اندر لائے ہیں، تو منسوخ کو ناسخ کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جاتا. بس ایک سوال اس کا جواب ذہن میں رکھ لیں. غیر مقلدین ایک سوال ہی کرتے ہیں کہ جب امام کی وجہ قرات کرنا منع ہے تو جب فجر کی نماز کے امام پڑھا رہا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں سنتیں پڑھے اور پھر امام کو بھی جا کر شریک ہو، تو جب یہ سنتیں پڑھے گا یہ تو امام کا قرآن نہیں سن رہا، تو پھر امام کی قرآن کے خلاف ہو گیا. سوال سمجھ آیا؟ جب فجر میں امام نماز پڑھا رہا ہو تو ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اگر جماعت میں سنتیں پڑھ کے شریک ہو سکتا ہے، سنتیں پڑھے اور پھر جماعت میں شریک ہو، تو جب سنتیں پڑھے گا تو امام کا قرآن سنے گا؟ نہیں سنے گا. اذا قرئ القرآن کے خلاف ہو گیا. اس کا جواب صاحب مدارک نے دیا ہے وَإِجْمَعُ الصَّحَابَةِ عَلَىٰ استماع المؤتم
یہ جو حدیث مبارک کی آیت ہے یہ عام بندے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بندے کے بارے میں ہے کہ امام بھی نماز میں ہو اور مقتدی بھی اسی نماز میں ہو، نماز بدل جائے پھر قرآن کا حکم نہیں، لہذا اس آیت کے اندر وہ شامل ہی نہیں۔ اور دوسرا سوال کہ جب امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، اچھا تو جب آدمی التحیات میں بیٹھا ہوتا ہے تو کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کہتا ہے نا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، امام کے پیچھے قرآن تو پڑھتا ہے، ہم نے کہا امام کے پیچھے قرآن سمجھ کر نہیں دعا سمجھ کر پڑھ رہا ہے، کیوں قرآن نماز میں حالت قیام میں ہوتا ہے، حالت تشہد میں نہیں ہوتا، حالت تشہد میں دعائیں ہوتی ہیں، رب اجعلنی پڑھ لو، اللہم انی اعوذ بک پڑھ لو، کوئی دعا پڑھ لو، تو یہ قرات قرآن ہے لیکن قرآن سمجھ کر نہیں بلکہ قرآن ہے دعا سمجھ کر۔ قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھے حکم اور ہے اور قرآن سمجھ کرنا پڑے حکم اور ہے۔ فرعون ایک نیکی نہیں ملتی اور بندہ فرعون قرآن سمجھ کر پڑھے تو 5 نیکیاں مل جاتی، فرعون قرآن سمجھ کر نہ پڑھے کوئی نیکی نہیں ہے، اور قرآن سمجھ کر پڑھے تو حیض والی عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے فرعون کا نام لینا۔ اگر قرآن سمجھ کر پڑھے تو قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھے تو مطلب اور ہوتا ہے، اور قرآن سمجھ کر نہیں دعا سمجھ کر پڑھے تو مطلب اور ہوتا ہے۔ ایک ساتھی کا ہے کہ کہتا ہے میں نے آپ سے اکیلے مشورہ کرنا ہے، میں آج تو میری کچھ مصروفیت ہے، اگر کسی کو ضروری کام میری مصروفیت آج اور کل میں دیکھیں انشاءاللہ زور تک ادھر ہوں، اس وقت ساتھی مشورہ کرنا چاہے تو کر لیں، آج رات بھی میں آ جاؤں گا، اس وقت بات کرنا چاہے تو کریں، اور بدھ کا دن پورا میں آپ کے لیے ہوں، جمعرات کا پورا۔ میں نے بتایا تھا کہ میرے دل نہیں کرتا لیکن بعض مجبوری ہیں اس کے لیے جانا پڑتا ہے، جس ساتھی نے مشورہ کرنا ہو انشاءاللہ آپ کو بھرپور وقت ملے گا، جو ساتھی اپنی بات خلوت میں کہنا چاہیں لیکن وہ بات کہنا چاہیں، بعض ساتھی بات نہیں کہنا چاہتے، بس صرف یہ کہ میں الگ جا کر ملاؤں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کل میں وہاں ضلع میں تھا تو انہوں نے کہا جی مولوی صاحب کو بہت خواہش ہے ہم نے مولانا کو الگ ملنا ہے، میں نے کہا میں نے نہیں ملنا، کہتے جی بچا، میں نے کہا اس کو کام کچھ بھی نہیں، صرف وہ تاثر دینا چاہے گا کہ میں الگ ملاؤں، اس کا بڑا خاص تعلق ہے، کل اسی خاص تعلق کا استعمال کرے گا، اسے کہہ دو میں نہیں ملنا چاہتا۔ رات جامعہ رشیدیہ کے بیان میں آپ نے میر حمزہ مشربانی کتابوں کے حوالے دیے، انہوں نے دیوبند کے خلاف لکھی ہے، یہ کتاب نشان کا سپاہ کی قیادت کو دے تاکہ انہیں آپ کا درد سمجھ آئے بغیر دور ہٹے۔ تو ان کے علم میں ایک ایسی بات نہیں کہ جو ان کو میں نہ دوں، بس یہ اللہ پاک ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سپاہ والے ہمارے ہیں کوئی غیب تو ہے نہیں، ہمیں مولانا مفتی انور بخاری دامت برکاتہم بھی پڑھائیں گے، مفتی انور صاحب دامت برکاتہم بھی پڑھائیں گے، مولانا منیر احمد منور دامت برکاتہم پڑھائیں گے۔ اصل بعض رات کے ذہن میں ہوتا ہے کہ فلاں بندہ نہیں ہے شاید اس کے مخالف ہیں، 12 دن میں تو سب کو بندہ بلا ہی نہیں سکتا، ہم اتنے بندے بلائیں گے جتنے ہمارے پاس میں ہیں۔ اب بھی بہت سارے ایسے ہو گئے جو ہمارے پاس سے باہر چلے گئے، مثلا ابھی کل پھر آئیں گے مولانا الیاس نوٹی صاحب دامت برکاتہم، کل منگل ہے نا تو زور کے بعد 3 سے 5 تک پڑھائیں گے۔ اب ان حضرات کا رابطہ بھی تھا، فرمایا، ہم نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے، تو سارے حضرات کو پڑھا بلانا ہمارے پاس میں نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات میں نے آپ سے گزارش کی ہے، ایک ہمیشہ بات ذوق کو دیکھا کرو، ایک ہوتا ہے ذوق ہوتا ہے اختلاف، اختلاف نہیں ہوتا، ذوق الگ الگ ہوتا ہے، اب میرا ذوق الگ ہے، مولانا کا ذوق الگ ہے، ایک مناظر کا الگ ہے، تو میں ان کو بلاؤں گا جو میرے ذوق کے مطابق چلیں تاکہ طلباء کا ایک ہی ذہن بنے، ورنہ ذہن ایک نہیں بنتا تو ہمارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر ساتھی کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی اختلاف ہے، ایک بات یہ نشین فرما لیں، میں کھلے لفظوں میں ریکارڈ کرا کر کہہ رہا ہوں، مسلک دیوبند کی کسی جماعت اور کسی فرد سے میرا کوئی اختلاف نہیں، میری بات سمجھ گئے، میرا کوئی اختلاف نہیں، اگر مجھ سے کسی کا ہو تو آپ ان سے پوچھیں بھی آپ کا کیا اختلاف ہے، میرا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کا جن گراتی دعا کرنا دورات المسائل میں شریک طلباء میں شامل ہے، طالب دعا، میں نے کوئی ایسی بات لکھو جو کام کی چیز ہو نا، اللہ سب کو برکت عطا فرمائے۔ خانوں میں پرچی لکھو، جمعہ شاہ تک ان کا جواب میں دوں گا، ان کی جواب کب عنایت فرمائیں گے؟ میں نے آپ کو گزارش کی تھی مستقل آپ استاد اعلان فرما دیں گے کہ آپ چٹے کٹھی لکھ دو، ہم خود یہ اشراق ساری پرچیوں کے اعلان جواب دے دیں گے، لیکن کوئی کام کی پرچی لکھا کرو، فضول پرچی نہ لکھنا، اپنا وقت بھی ضائع نہ کرنا، ہمارا وقت بھی ضائع نہ کرنا۔ کیا آپ اس دورہ کے مکمل ہونے کے بعد ادھر ہی ہوں گے؟ اگر آپ ادھر ہیں تو ہم آپ کے پاس وقت گزارنا چاہتے ہیں، بہت مشکل ہے، میرا اتنا طویل سفر ہے کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا دورے کے بعد، یقین فرمائیں 5 کو دورہ یہاں ختم ہوگا، اس کے بعد میں نے 8 گھنٹے کا سفر کر کے جانا ہے ایک بیان کے لیے، پھر میں نے جمعہ واپس آگے پڑھانا ہے 8 گھنٹے، پھر 8 تو نہیں 7 گھنٹے بن جاتے ہیں، پھر واپس آگے پڑھانا ہے، پھر عشاء کا بیان کرنا ہے، اور پھر 7 بجے میرا 7 تاریخ میرا یہاں سے سفر ہے، تو یہاں سے 1500 کلومیٹر بنتا ہے اور ایک دن کے لیے جانا، پھر آگے اب میں شہر اس لیے دیتا، پہلے میں بتاتا تھا، اب میرے حضرات نیٹ والے منع کرتے ہیں کہ آپ آئندہ اسبار نیٹ کے اوپر نہ بتایا کرو، جو گزرتے ہیں وہ بتایا کرو کہ آپ کہاں گئے ہو، کرنے والے نہ بتایا کرو، اس لیے سیکورٹی کے پیش نظر ہم نے آئندہ اسبار بتانے حتی امکان چھوڑ دی۔
میرا بہت ٹف سفر ہے اگلے دنوں کا، اور دعا فرمائے میں نے 15 کی ٹکٹ باہر کی بھی کرا لی ہے، اس وقت سفر میرا شاید باہر کا شروع ہو جائے، اللہ پاک سفر عافیت کے ساتھ پورے فرمائے۔ جیسے میں نے کہا رات کہ میں 2:30 بجے پہنچوں، 30 بیان کر کے، یہ بتاؤ کتنا مشکل کام ہے، اور تازہ دم ہو کر آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ نے بھی چائے پی، ہم نے بھی ایک کپ پی ہے، میرا چائے پینے کا معمول ہی نہیں ہے، لیکن جب گلا بالکل ہی جواب دے جائے آدھا کپ چائے پی اور پھر تازہ دم ہو گئے۔ استاد جی لطیفہ باقی ہے بتاؤں گا احمد شاہ خان حیاتی ہے، مماتین کا تفصیل دورہ کرنا ہے، صرف مماتی نہیں ہے، خبیث مماتی ہے۔ آپ کی سرائکی میں بیان کر لیتے ہیں، سرائکی میں سمجھ لیتا ہوں، بول نہیں سکتے۔ امام نووی رحمہ اللہ کا تعارف کرا دیں، مسلک امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد ہیں۔ آپ کا کوئی مناظرہ بریلوی کے ساتھ بھی ہوا، میں نے تو پوری تفصیل آپ کو بتا دی تھی، آپ پھر بھول جاتے ہیں کہ میں نے شروع میں 2-3 مناظرے کیے، ایک مماتیوں سے، ایک غیر مقلدوں سے، بریلوی کے ساتھ ہم کیے تھے یہ قصور، لیکن نہیں ہوا تھا مناظرہ۔ میں نے بتایا تھا کہ اب ہم نے پالیسی بدل دی ہے، میرے سے میں نہ مناظرہ ہے، نہ صدارت ہے، نہ معاونت، اب ہماری ٹیم تیار ہو گئی ہے، مجھے اب نیچے سے اوپر لے گا، اوپر سے نیچے لے کر آنا ہے آپ نے، اب اکسی ترتیب میں چلتے ہیں۔ برائے مہربانی صفات والی بیان یا خود کریں، اگر وقت ہے تو شام کے وقت سنا دیں۔ صفات سے مراد ہے صفات باری، یہ سب کا ذوق نہیں، ایک آدھ کا ذوق ہے وہ بھی پٹھان کا، دوسروں کا نہیں ہو، ہر ایک کا ذوق ہوتا ہے نا اس کا۔ ہم بہت سے مسائل مؤخر کرتے ہیں کہ ان کو سمجھانے بہت وقت رکھتے ہیں۔ جس حدیث کے شروع میں بہت سے راویوں کا ذکر ہو، ان دامے میں صحابہ اور تابعین دونوں کا ذکر ہو، تو کیا آخر میں سب کے رضی اللہ عنہ کہا جائے گا؟ اس پر میں مفصل جواب آپ کو دے چکا ہوں، آپ بھول گئے ہیں، یاد ہے؟ سب رضی اللہ عنہ عنہم کہہ دیتے ہیں سب کے لیے، لا صلاۃ الا فی الکتاب، اس کی وضاحت فرمائیں۔ ابھی کس کی وضاحت کی ہے میں نے؟ چٹ پہلے لکھی ہوئی کہ مسئلہ، چٹ پہلے لکھی تھی مسئلہ بعد بیان ہو، 2-3 میں اگر تھوڑا زیادہ وقت عنایت فرمائیں، اس میں شیعہ بریلوی ماتیوں پر تھوڑی سی بات ہو جائے، انشاءاللہ بات ہوگی، ماتیوں پر تو میں خود بات کروں گا انشاءاللہ۔ آپ نے وہ مثالیں پیش نہیں کی جو آپ نے جامع کی شیخ الحدیث سے کیوں مصافحہ نہیں کیا، ساری بات ہے جامعہ کا تو میں نے آپ نے اپنی طرف سے کر لی ہے، میں نے یہ نہیں کہا تھا میں مصافحہ نہیں کرتا، میں نے اسے کہا تھا کہ آپ کون لوگ ہیں مجھ سے سلام کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے مدارس میرے موافق ہوتے ہیں اور ساتھ مخالف بھی ہوتے ہیں، اور جس شیخ سے میں نے ملنا ہے مجھے نہیں پتا اس کو میرا تعارف بھی ہے یا نہیں، اور ان کو تعارف تو ہوگا نہیں، میں جا کر سلام لوں گا، وہ بے غروب سلام لے کر چلے جائیں گے، اور ماتی کہ یہ اس کی اوقات ہے استاد علیہ السلام بھی نہیں، اس سے بہتر سلام نہ کروں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ اب یہ سمجھ آئی، اب وجہ سمجھ آ گئی؟ یہ ایک وجہ میں نے آپ کو سمجھائی ہے، کیونکہ بہت سارے حضرات ایسے جن کو تعارف نہیں ہوتا یا تعارف ہوتا ہے اور منفی ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح سے ملیں گے جو ان کے دن شادی کی گئی ہے، اس لیے بہتر ہوتا ہے ایسے موقع پر ان سے مصافحہ کرو جب ان کے سامنے سارا آپ کا کام ہو، پھر مصافحے کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب ہم غیر مقلد کی حدیث کو منسوخ کہتے ہیں تو غیر کہتے ہیں منسوخ ہے، پھر اور مذہب اس پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نسخ اجتہادی، ایک ہوتا ہے نسخ منسوخ، یہ نسخ اجتہادی یا منسوخ نہیں ہے، اور نسخ اجتہادی پر عمل کرنے والے کو ایک اجر ملتا ہے بشرطے کہ مجتہد ہو، غیر مقلد کو جوتے ملتے ہیں، اجر نہیں ملتا۔ مہربانی فرما کر یہ تعویذ مجھے بھی دو، کیونکہ میرا ایک بڑا بھائی ایک بچہ غیر مقلد خام خواہ ہمیں، آپ بھی لے سکتے ہو، پیسے دو اور مکتبے سے جا کر خرید لو، پڑے ہوئے میں نے اعلان کیا تھا کہ فری میں نہیں ملتا، اس کے پیسے لگتے ہیں، میں نے 15 روپے کا تھا، 30 روپے کا ہے، اس سالوں اور اگلے 40 روپے کا ہوگا۔ پچھلی برس آپ نے جو چٹا میں وہ پڑھ رہا ہوں، پچھلی برس آپ نے فرمایا تھا کہ ہم ٹی پر اپنے شیعہ 1 گھنٹہ چلائیں گے، اس کا کیا ہوا؟ پیسے نہیں اس لیے نہیں چلا سکے، اللہ سبحانہ عطا فرمائے گا ضرور چلائیں گے۔ ہمارا لاہور اسٹوڈیو زیر تعمیر ہے، اس کی 3 منزلیں ہو گئی ہیں، ابھی کسی کا پلستر باقی ہے، اس کی سیٹنگ باقی ہے، اگر 3 منزل کی سیٹنگ مکمل ہو جائے پھر ہمیں 30 لاکھ روپیہ چاہیے، اس کے اندر صرف یہ پروجیکٹر اور یہ کمپیوٹر اور دیگر مشینیں فٹ کرنے کے لیے دعا فرمائیں، اللہ سبحانہ عنایت فرما دے۔ ہماری خواہش کیا ہے؟ میں نے بتایا بہت ساری باتیں آپ کو سمجھانے والی ہیں، آج کو بندہ 10 کروڑ روپیہ دے دے نا چینل کے لیے، ہم سے چینل نہیں چلے گا، کیوں؟ چینل کے لیے ضروری ہے پہلے اتنا ڈیٹا جمع کرو جسے ہم مواد کہتے ہیں، کتنا مواد جمع کرو، اگر 1 سال تک کوئی تازہ نیا بیان نہ بھی آئے تو پچھلا ڈیٹا اس کے اندر چلتا رہے، اور ڈیٹا تب بنتا ہے جب اسٹوڈیو کی ریکارڈنگ نہ ہو، تو ٹی وی کے معیار کی ریکارڈنگ نہیں ہوتی، وہ چینل کے معیار کی ریکارڈنگ نہیں ہوتی، پہلے اسٹوڈیو بنے گا پھر اس میں ریکارڈنگ شروع ہوگی، مثلا سیاسی کا پوری ویڈیو ریکارڈ کرا دو، قرآن کی پوری تفسیر ریکارڈ کرا دو، بہت سارے مسائل وہ ریکارڈ کرا دو، بہت سارے دورے وہ ریکارڈ کرا دو، اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اب اگر آپ کا چینل بن بھی جائے تو روزانہ 1 گھنٹے کا درس قرآن ہوگا تو 2 سال تک چلتا رہے گا، روزانہ حدیث کا درس ہوگا 2 سال تک چلتا رہے گا، لیکن پہلے ڈیٹا جمع کرو پھر چینل بناؤ نا،
پہلے چینل بناؤ گے ڈاٹا نہیں ہوگا تو لوگ کہیں ہم نے 10 کروڑ دیا کھا گئے ہیں جب کوئی چینل بنایا ہی نہیں ہے. اس لیے ہم اس پہ لگے پہلے اسٹوڈیو تعمیر کریں. آپ ہمیں پیسے نہ دیں لیکن پیسوں کی دعائیں تو کر سکتے ہیں, پھر کرتے رہے. دوسرا سوال ہے کہ آپ فون اٹھاتے نہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو جھوٹ ہے, میں فون اٹھاتا نہیں. یہ کہہ دیں کبھی کبھی نہیں اٹھاتا. آپ بتائیں میں صبح سبق پڑھا رہا ہوں, یہ تینوں فون پڑھے ہیں, میں سبق پڑھاؤں یا فون سنوں؟ بتاؤ. یہ ایک آپ یہاں رہ کر میری مصروفیات دیکھ کر پھر بھی پوچھتے ہیں فون کیوں نہیں اٹھاتے, تو میں اس پر شاباش دوں یا ماتم کروں؟ مصروفیات دیکھ کر بندہ کہتا ہے فون آپ کیوں نہیں اٹھاتے. میں خود براہ راست فون اٹھاتا ہوں, اور اگر میری مصروفیت ہو تو مستقل اب ساتھی رکھ لیا ہے وہ میرا فون اٹھاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ بعض ساتھی فون کرتے ہیں لیکن کام کوئی نہیں ہوتا. فون جب سنتا ہے ان کا کہتا ہے جی آپ کا نام کیا ہے, اپنا کام بتا دیں. کہتے نہیں مولانا سے بات کرنی ہے. اس نے کہا بھی آپ کام بتا دیں, ایک مسئلہ پوچھنا ہے. پھر ساتھی کہتے ہیں آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے یا مولانا ہی سے پوچھنا ہے؟ کہتے ہیں مولانا ہی سے پوچھنا ہے. کہتے ہیں پھر 3 دن انتظار کریں. بھئی آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, کہتے ہیں یہ مسئلہ اس کو آئے جواب دیتا ہے, نہ کہ مجھ سے پوچھ کے فوراً جواب دیتا ہے. اتنی اچھی سروس پہ خوش ہونا چاہیے نا. اب بتاؤ اگر دن میں 100 فون میں خود کروں تو باقی کام کیسے کریں؟ اس لیے اور آپ یقین فرمائیں میری سطح کی مصروفیت کا سننے والا فون دنیا میں میرے علاوہ شاید کوئی بندہ آپ کو ملے. جتنے میں فون سنتا ہوں اتنے کوئی بھی نہیں سنتا. آپ کسی کو فون کر کے دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کون فون سنتا ہے. میرے تو 3 فون ہیں, خواص کا الگ ہے, عوام کا الگ ہے اور بیرون کا الگ ہے. 3 الگ الگ فون سنتا ہوں. اب ظاہر ہے خواص والا فون میں آپ کو تو نہیں دے سکتا نا. ہاں آپ میرے مستقل معامل بنے, آپ کو خاص والا نمبر دے دوں گا. مستقل میرے کام کریں, آپ کو خاص والا نمبر دے دوں گا. خواص سے مراد ٹی سی کرنے والا نہیں ہوتا, خواص سے مراد ہمارے کام کرنے والے ہوتے ہیں. تو کام والا نمبر میں آپ کو کیسے دوں گا؟ ساتھی کہتے ہیں اپنا خاص نمبر آپ خود اٹھاتے ہیں. میں نے کہا جب آپ میرے کام کریں آپ کا نمبر خود اٹھاؤں گا. اگر آپ میں کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے جو مستقل کام لگایا میں کرتا ہوں, میں اپنا پرسنل نمبر آپ کو دوں گا جو خود میں اٹھاتا ہوں. اگر نہ اٹھاؤں تو واپسی ضرور فون کرتا ہوں, لیکن کام کرے تو پھر نمبر دوں نا. ویسے نمبر دوں گا, پہلے ایک سے تنگ تھا, اب دوسرے پہ شروع ہو جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے, خیریت ہے, کیسے فون کیا؟ بس ویسے ہی حال چال پوچھنا تھا. آپ نے تو بہت اچھا کام کیا, لیکن ویسے حال چال میں کتنوں کو روزانہ بتاؤں گا؟ اس سے کام بہت متاثر ہوتا ہے. یہ پرچی ہے مولانا منظور مینگل کراچی والے مماتی ہیں. مولانا منظور مینگل سے خود پوچھے مماتی ہے یا حیاتی ہیں, آپ ان کو فون کریں, فون کر کے پوچھ لیں. صادق پارٹی غیر مقلد ہے, یہ سنی پہلے غیر مقلد ہے, اب واپس آ گئے. آپ کی CD دیکھیے جس میں آپ نے فرمایا بغیر وسیلہ کے دعا قرآن کے ساتھ ادھر وسیلہ والی دعا حدیث ہے. جو قرآن کا انکار کرے بے ایمان, حدیث کا انکار کرے بے ایمان. سوال وسیلہ والی دعا کی انکاری تو امام اہل سنت انہوں سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے نا. وسیلے کے منکر نہیں ہے. ایک روایت پہ بحث کرنا اور ہوتی ہے, وسیلے کا انکار کرنا اور ہوتا ہے. دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. ہم التحیات کیوں پڑھتے ہیں امام کے ساتھ, اس میں خاموش کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ جب امام قرآن پڑھے تو خاموش ہوتے ہیں, اور التحیات میں امام قرآن نہیں پڑھتا, وہ بھی دعائیں مانگتے ہیں, ہم بھی دعائیں مانگتے ہیں. غیر مقلد کہتا ہے فلاں مسئلہ پر صحابہ کا فتویٰ اور عمل موجود ہے. غیر مقلد کہتے ہیں اس کے علاوہ جتنے صحابہ ہیں ان کا عمل ہمارے ساتھ ہے. کوئی ایسا مسئلہ بتائے جن کا عمل غیر مقلدین کے ساتھ رضی اللہ عنہ. اتحاد اہل سنت کا منشور مسلک علماء دیوبند کا دفاع ہے. جمعیت علماء اسلام کی مسلک علماء دیوبند کی ہے. آپ ذرا جمعیت علماء اسلام کا دفاع کیوں نہیں کرتے؟ ایسا تم جھوٹ بولتے ہو. جتنا جمعیت کا دفاع میں نے کیا, جمعیت والوں نے خود بھی نہیں کیا ہو. میں تو بدنام اس پر کہ جمعیت کا دفاع کیوں کرتا ہے. آپ نے میرے سرحد کے بیانات نہیں سنے ہوں گے, اس لیے آپ کو شکوہ ہے. اور جتنا میں نے اسٹیج پر دفاع مولانا کا کیا ہے, اتنا دفاع تو جمعیت نے کیا ہے, نہ جمعیت کر سکتی ہے. جو دلائل میں دیتا ہوں وہ تو تمہارے دلائل حاشیے خیال میں بھی نہیں ہے. یہ مجھے گلہ کرنا چاہیے کہ میں اتنا دفاع بھی کرتا ہوں اور جتنا ساتھ دینا چاہیے تم نہیں دیتی, تو مجھے گلہ کرنا چاہیے. میرا ایک موبائل گم ہو گیا, اگر طلباء میں کسی نے بطور حفاظت اٹھایا ہو تو مہربانی واپس فرما دیں. ابھی حفاظت میں رہنا, تو جب آپ جائیں گے تو آپ پھر دوبارہ گم کر دو گے نا, پھر گم کرو گے. 3 دن باقی ہے, ان کو حفاظت کرنے دو. مولانا غلام حبیب اختر کیسا بندہ ہے مجھے نہیں پتا کیسا بندہ ہے, نہ میں نے ان کو دیکھا ہے نہ میں نے کبھی ان کا بیان سنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا عبدالرفاق محمود کیوں جدا ہو گئے ہیں. جو جدا ہوتا ہے اس سے پوچھو کیوں جدا ہوتے ہیں. ہم نے جدا نہیں کیا, میں جدا کرتا تو مجھ سے پوچھتے. جو خود جائے اس سے پوچھتے آپ کیوں گئے تھے. نہ میں نے نکالا, نہ میں نے مجبور کیا, نہ میں نے ان سے استعفیٰ لیا. اکاڑی صاحب کی قبر کہاں ہے, دعا کرنی ہے. ان کی اکاڑی صاحب کا جو گاؤں ہے اکاڑی بالکل اس کے ساتھ قبر ہے. تخت والی فائلیں کب تک تیار ہو جائیں گی؟ 2 سال لگیں گے, ساری فائلیں انشاءاللہ تیار ہو جائیں گی.
استاد جی احادیث کی قسموں کی تعریفیں فرما دیں. اب ساری تعریفیں 16 قسموں کی تعریفیں میں کیسے کروں گا؟ جناب نے اگر کہا سبق یہاں پر آپ خود پڑھا دیں. اتنا وقت نہیں ہوتا کہ سارے اسباب خود پڑھیں. تاجیر الناس والا سبق آ جائے گا, آپ یا نیٹ سے CD ڈاؤن لوڈ کر لیں یا نیٹ کے اوپر آ جائے گا آج کل, اس کو آپ وہاں سنیں. کیا متقی عثمانی صاحب نے ویڈیو کے جواز کا فتویٰ دیا تو اس کا رجوع کیا ہے؟ میرے علم میں نہ ان کا فتویٰ ہے نہ رجوع ہے. نہ میں ویڈیو متقی عثمانی صاحب فتوی کی بنیاد پر بناتا ہوں, میں ان کے فتوے کا سہارا لے کر نہیں بناتا. اپنی ضرورت اس کے مطابق ہم چلتے ہیں. نہ میں ان سے فتویٰ مانگا ہے نہ میں ان سے پوچھا ہے. ہم جو کام کرتے ہیں نا اپنی ترتیب سے چلتے ہیں, پسند ہے قبول فرمائیں نہ پسند. ہم جو ویڈیو سیریز بناتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتوے کا سہارا لے کر نہیں بناتے. ہماری ضرورت ہے اور ضرورت کی وجہ سے بناتے ہیں. نہ اس کو سنت کہتے ہیں نہ مستحب کہتے ہیں نہ واجب کہتے ہیں. ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہیں, بس ضرورت کے بغیر استعمال نہیں کرتے. اس اذا قرئ القرآن کا شان نزول جب نماز ہوتی تھی مشرکین کفار شور میں جاتے تھے. سبحان اللہ, خدا نے مشرک حکم دیا کہ تم قرآن سنا کرو. یہ حکم تو ہوتا ہے مومنین کو, مشرک حکام کا پابندی اس کو کیا حکم دینا. نماز میں پاؤں سے پاؤں ملانے کی حدیث ہے. یا کتاب ایک موجود ہے امیر صاحب کی 12 مسائل, اس کتاب کو لے لیں, اس کا یہ مسئلہ تفصیل سے موجود ہے, پڑھ لیں. مفتی صاحب نے جمعہ تعلیم کے خلاف کتاب لکھی ہے. اس کتاب لکھنے والے کا کس جماعت سے تعلق ہے؟ مفتی صاحب کہتے ہیں میں دیوبندی ہوں, لیکن اس کتاب کے سہارا بریلیوں کو ملا ہے, دیوبندیوں کو نہیں ملا, اور یہ کتاب ان کو نہیں لکھنی چاہیے تھی, ہم اس حق میں نہیں ہیں. مدرسین سال آپ کے پاس لگائیں تو ان کے 5 بچے اور بیویاں کہاں جائیں گے؟ بچے اور بیویاں اپنے گھر رکھیں, خرچہ ہم دے دیں گے. بیوی بچے اپنے گھر رکھے, وہ ہم نہیں سنبھال سکتے, خرچہ ہم کو انشاءاللہ دے دیں گے. جو مستقل خرچے کی ضرورتوں میں اس کو دوں گا انشاءاللہ. صرف مدرس کا مسئلہ نہیں ہے, پورے ملک میں کوئی بندہ مسلک کا کام کرے, ہماری ترتیب کا کرے, مانا خرچ اس کا میرے ذمہ ہے انشاءاللہ, تم کر کے دیکھو. پورے ملک میں یہ ہمارا کھلا اعلان ہے, کام مسئلہ کا کرے, ہماری ترتیب پر کرے, اس کا خرچہ ہمارے ذمہ ہے, اللہ کریم ضرور دے گا انشاءاللہ العزیز. بندے بڑھ جاتے ہیں, خدا کا خزانہ کھل جاتا ہے. اس پر نہ پریشان, بندے خرچہ بڑھ گیا تو پھر کیا ہوا؟ جو بندے بڑھتے جائیں گے نا اللہ پاک اپنا مسائل زیادہ دیتے رہیں. بعض لوگ سیاست پر اعتراض کرتے ہیں کہ جمہوری نظام کے لیے کوشاں ہیں, جمہوریت اسلام جمع نہیں ہو سکتے. نہ, اصل بات یہ ہے کہ مولانا خامد برکاتہم یہ جتنے ہمارے حضرات ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم جمہوریت کے بغیر دوسرے کام کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے ملک کا سسٹم ایسا ہے, بغیر سسٹم کے اسمبلی تک جا نہیں سکتے, اسمبلی تک نہ جائیں کہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا. تو یہ جمہوریت درجہ مجبوری میں قبول کی ہے, ان کی خوشی سے قبول نہیں کی. نام کیسے ہمیں سروس کیسے چلے گی اس کا طریقہ بتا دیں. یہ میڈیا والوں سے پوچھے, آپ کو بتائیں گے کیسے چلے گی. چٹھی ایک بار لکھ دیا کرو, یہ جب شروع کیا تو درمیان میں جو چلتا ہے میں کہ تو سبق سے پہلے لکھ دو, اب ایک چٹ اب اور کام کی چٹ بھی نہیں لکھیں گے, بس چلو میرا نام بھی آ جائے. ذکر فرقی بلوچستان کے قائد کیا ہے؟ میرے علم ان کے سارے قائد نہیں ہیں. اس پر کام مستقل جب ہوگا تو آپ کے سامنے آ جائے گا. میں اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں, خدا گواہ ہے, ہماری بڑی خواہش ہے اللہ ہمیں ٹیم بھی دے دے, اللہ میں افراد دے. میں اللہ گواہ بنا کر کہتا ہوں ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے پورے سسٹم میں جتنے بھی فتنے ہیں ان کے تعاقب کے لیے مستقل ٹیمیں تیار کریں, ان کو کتابیں دیں, ان کو وسائل دیں. لیکن یہ تب ہوگا جب آپ تیار ہوں گے نا. میں افراد بتاؤ آپ نے کام کرنا ہے, سارے کام میں تو نہیں کر سکتا نا. ہم تو کہتے ہیں مستقل افراد تیار کریں, مختلف فتنوں کے خلاف کام کریں, ہم ان کو کتابیں دیں, ہم ان کو وسائل دیں, ضروریات کی کفالت کریں, لیکن وہ کام تو کریں نا. ہمارے ساتھ کہتے ہیں میں نہیں کرنا, آپ اس کا بندوبست بھی کریں, اس کا بندوبست بھی کریں, اس کا بندوبست بھی کریں. افراد بابا آسمان سے نہیں اترتے, آپ ارادے فرماؤ, تخصص کریں گے انشاءاللہ. اور جب تک نہیں آ سکتے اور علماء کو متوجہ فرماؤ. اب آپ بتاؤ اگر میں درجہ کتب یہاں شروع کر دوں تو کیا خیال ہے درجہ کتب کے لیے میرے پاس طلبہ نہیں آئیں گے؟ بتاؤ نہیں آئیں گے. میں کیوں نہیں شروع کرتا؟ اسی وجہ سے میں شروع نہیں کرتا کہ درجہ کتب بہت سارے مدارس میں شروع ہے. ہم وہ کام کریں جو عام مدارس پہ نہیں ہے, درجہ کتب عام مدارس کو دے دیں اور یہ ہمارا فرق مدارس ہمیں دے دیں. ہم اس لیے درجہ کتب نہیں شروع کر رہے, اس وجہ سے نہیں شروع کر رہے کہ اس موضوع پر چلائیں. ہماری خواہش ہے 100 200 300 جتنے ہیں علماء ہر سال آئیں, ہم علماء کو بات سمجھائیں اور کام لے کر آگے چلے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیوں کیا تھا؟ اس کا جواب میں نے آپ کو کل بھی دیا, پرسوں بھی دیا, یاد ہے میں نے کیا کہا تھا آپ کو؟ بولو نا. میں نے کہا جب یہ مسئلہ بیان کریں گے اس پر سارے چٹوں کے جواب بھی دیں گے. پھر چٹ آ گئی, کل بھی پھر آ گئی. تو ترک رفع دین کا مسئلہ ہم نے بیان کر لیا ہے, بیان ہو جانے دو, پھر اشکال رہ جائے تو آپ ضرور کر لینا. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. مجھے کئی طلبہ فون کرتے ہیں, کہتے ہیں استاد جی دعا کریں. میں کہتا ہوں اللہ آپ کو سمجھ دے, بہت خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں
بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہماری دعا میں تنگ آتا ہوں کہ تو اللہ اس کو سمجھ عطا فرما دے، کم از کم ہمیں تنگ کرنا تو چھوڑے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔